رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ گنی نہیں جا سکتی، اور ہر نعمت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کمال ہے، اور اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس نعمت کا شکر بندہ کیسے ادا کرے۔ لیکن ایک چیز ایک ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو دی، جو سب چیزوں کے اندر سے وہ چیز سب سے قیمتی، جس کسی کو بھی وہ جس مقدار میں کم زیادہ ملتی ہے تو وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے، اور آدمی اس کے لیے سارا کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت جیسی دولت سے بھی نوازا۔ عزت تو عزت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور بے عزتی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک عزت کا تصور ہم نے تلاش کرنا ہے کہ عزت اور ذلت کا حقیقی تصور کیا ہے، یہ اسلام کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ جس دن انسان نے اپنے اس عزت اور بے عزتی کے صحیح مفہوم کو اپنے لیے سمجھ لیا تو انشاءاللہ العزیز انسان جو ہے وہ فلاح پا جائے گا، اور کبھی بھی آدمی جو ہے نا اپنی جگہ سے خراب نہیں ہوگا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا میں انفرادی طور پر تو لوگ عزت کی تلاش میں ہیں، اجتماعی طور پر بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم کر کے ہم ایک اجتماعی عزت حاصل کر لیں تاکہ دنیا کی قوموں کے اندر ہم باوقار ہو کر جی سکیں۔ یہ وہ چیز ہے جس چیز کے اوپر آپ اپنی ساری چیزیں قربان کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ساری قربان بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اس عزت کے لیے قیمت بہت بڑی چکانی پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر آدمی اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا کیا قیمتیں اس کے ذریعے اور کیسے کیسے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آپ کے سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر ہوں، وہ آپ کو آپ کے کبھی کبھی اجتماعی ضمیر کو ایک آڑ بنا کے، ایک کھیل بنا کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے دل کے ساتھ اور آپ کے نفس کے ساتھ، اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی راہ فلاح کی لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں باوقار ہوں گے، اور آپ کو نعرے دیتے کہ کیا ہم غلام ہیں۔ ایسی باتیں کر کے جذباتی طور پر آپ کو پرووک کرتے ہیں اور اکساتے ہیں، جس پر پھر آپ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگوا لیتے ہیں ہر جگہ پہ۔ اور یہ یقین جانیں یہ باتیں کرنے کی حد تک بہت اچھی ہیں، لیکن جب ان باتوں کی قیمت دینی پڑ جاتی ہے قوموں کو تو پھر وہ بہت بڑی قیمت ہوتی، پھر وہ قیمت دی نہیں جا سکتی، بہت مشکل ہے۔ کم قوموں نے اس کی قیمت دی اور وہ دنیا کے اندر باوقار ہوئی۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان جو اپنی عزت کی تلاش میں انسان بہت سے غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، جن میں سے ایک راستہ اقتدار کا ہوتا ہے کہ انسان عزت چاہتا ہے بذریعہ اقتدار، کہ مجھے اقتدار مل جائے، لوگ مجھے سلامیں کریں، سلوٹ ماریں، ہر بندہ میرے لیے کھڑا ہو جائے، ہٹو بچوں کی آوازیں لگ جائیں، غلاموں اور کنیزوں اور لونڈیوں کی طرح لوگ میرے آگے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے بدترین آدمی اس کو گنا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کو بہت عزت دیں۔ یہ بدترین آدمی جو نبی علیہ السلام نے اس کو گنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا پھر اس کا طریقہ یہ مختصر بتاتا جاتا ہوں کہ دولت کماتے جائز ناجائز طریقے سے، وہ بھی اس لیے کہ میں معاشرے میں کپڑے جوتے اچھے پہنوں، بڑی گاڑی اور بڑا گھر بنا لوں، اس سے لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں گے، ملک صاحب، چوئی صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، رانا صاحب، ٹوانا صاحب، ہیں جی، جاٹ صاحب۔ یہ سارے وہ جو ہے نا الفاظ ایسے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے کہ اصلی نام کی بجائے بندے کے ٹائٹلز کے ذریعے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے بندہ پھر پھول جاتا ہے، بہت زیادہ پھولتا ہے، اتنا پھولتا ہے کہ اتنا شیطان بھی نہیں پھولتا جتنا آدمی پھول جاتا ہے۔ اور وہ اس چھوٹی سی بات پر جب وہ کہتا ہے آپ بھی میاں صاحب ہیں تو آپ تو جانتے، میں کہتا ہوں نام کے بعد بالکل بدل جاتا ہے۔ پیسے کے ہیں 3 نام، میرے دادا جی مجھے کہتے تھے، میں ابا جی کے پاس بیٹھا تو مجھے کہتے لڑکے دولت کما دولت، تو میں چھوٹا تھا، میں نے کہا ابا جی دولت کے کمانے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے کہا پھر سن، پیسے کے ہیں 3 نام، پرسو، پرسا، پرسرام۔ اس نے کہا پہلے پرسو ہوتا ہے بندے کا نام، گاؤں کے اندر کوئی عزت وقار نہیں ہوتی، دولت آنی شروع ہو جاتی، تھوڑا سا پیسے والا ہوتا ہے تو پھر پرسا جی، اور پھر جب ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے پھر پرسرام جی سارے کر کے آواز بلاتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا نام ہے، دولت کے ہیں 3، مایا کے ہیں 3 نام، پرسو، پرسا، پرسرام۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ اپنے آپ کو پرسرام جی کہلوانا چاہتا ہے،
اور اس کے لیے پھر یہ بہت دولت کماتا ہے اور اس دولت کے ذریعے سے پھر یہ مہنگے مہنگے برانڈز کی چیزیں پہنتا ہے ہر ایک آدمی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ برانڈ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عمراء کے درمیان میں گھومتی ہے. غریبوں بیچاروں کو کیا پتا, وہ تو چھوٹے موٹے برانڈ پہن کے کوکو, میکو, فٹر یہ شاید پہن پون کے اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں. امیروں کے ہاں یہ برانڈ نہیں. وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جب وہ تو گھڑی چور کو انہوں نے گھڑی دی تو پھر وہ گھڑیاں دو ہی تھی, ایک اس کے پاس تھی ایک اس کے پاس تھی, تحفہ میں جب دیا. وہ برانڈ ایسے بناتے ہیں کہ چیزیں 20 جوتے بنتے ہیں, پھر وہ 20 بڑے آدمی خریدتے ہیں. یہ ہم جو نا ہش پپی سے لے لی, ادھر ادھر سے لے لی, یہ تو ہزاروں لوگوں نے بنائے ہوئے آؤٹ لیٹ, پہنتے پھونتے, اس پہ کیا فخر کرنا. اصلی برانڈ جن لوگوں نے پہنے ہوتے ان کی نگاہ ہوتی. اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا اور میں نے ایک جگہ پر اس برانڈ کا بھرپور اثر دیکھا کہ کسی نے جب مجھے برانڈ پہنے ہوئے دیکھا تو اس نے باقیوں کو وہ عزت نہیں دی جو مجھے اس نے دی, اور اس نے بھی وہی برانڈ پہنا ہوا تھا. وہ قیمتی شے تھی, کوئی بتاتی تھی کوئی شے ہوں, تو وہ اس سے میں نے کہا جی میری کیا عزت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پرانے سے کسی نے امیر آدمی نے ان کی دعوت کی تو شیخ صاحب جو ہے وہ اپنے درویشانہ لباس کے اندر وہاں چلے گئے تو ان کو سپاہیوں نے داخل دیا. ان کو بہت کہا کہ میں شیخ سعدی مشہور شاعر ہوں, ولی خدا ہوں. انہوں نے نہیں مانا. تھوڑی دیر کے بعد پھر شیخ صاحب اپنا جبہ کبا بات دستار امامہ سارا پہن کر گئے تو جی حضور لوگوں نے کر کے داخل کیا. جب وہ وہاں پر بیٹھے تو وہاں بہت سارے پھلوں کو اپنی جیبوں میں ڈالے. تو امیر آدمی نے پوچھا باقی پھل کھا رہے ہیں اور آپ جیبوں میں ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی جان عزت اس کپڑوں کی ہے, میں ان کو پھل کھلا رہا ہوں, مجھے کھلانا ہوتا تو آپ مجھے اندر نہ داخل کر لیتے. ان کپڑوں کی عزت ہے. یہ ہمارا دنیاوی ایک معیار ہے جس کے اوپر پھر ہم دولت حاصل کرتے ہیں بہت, اور اس کے لیے ہم جائز ناجائز سارے طریقے استعمال کرتے بھی مجھے معاشرے والے عزت والا بندہ سمجھ لے. اور ایک شے اور آ جاتی ہے کہ عزت بذریعہ شہرت, بہت ایسی باتیں کرنی, کنٹروورشل باتیں کرنی, یا پھر ننگا جسم کر لینا عورتوں کا, یا پھر مردوں کا اپنا ننگا جسم کر لینا, اور ٹکے ٹوکری پہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو بیچ دینا. ہاں جی, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ معمولی سا ننگا آدمی سے لے کر کے پوری عورت جو ننگی ہو جاتی ہے فلموں کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ مجھے شہرت ملے. ہاں جی, وہ کہتی ہیں بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بدنامی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمیں صرف فیمس ایسی چاہیے. اگر بندہ نوٹوریس بھی ہو جائے تو جانا تو جائے گا نا چار لوگوں کے درمیان میں کہ اگر میں فیمس ہوں نوٹوریس. اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی بھی یہ سارے حربے استعمال کرتے ہیں, اور وہ جو اختلافی مسائل ہر وقت چھیڑے رکھتے ہیں ان کا یہ کام ہے. یہ کرنٹ افیئرز پہ بات کرنا یہ عالم کے لیے سب سے بڑی موت ہے. یہ آپ سمجھ لیں. میں مجبوری کے طور پر کبھی کبھار کوئی بات قوم کے مفاد کے تحت ہو کر لوں, ورنہ یقین جانے عوام سننا ہی کرنٹ افیئرز چاہتی ہے کہ فوری جو آج کل ہوا ہے نا اس پر آپ کچھ تبصرہ فرمائیں. اللہ کے بندو, عالم کے لیے یہ بہت بڑی موت ہے. عالم دین کے لیے, عالم دین کو چاہیے کہ بالکل اس مسئلے کے اندر نہ آئے. وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ الگ ہو جائے سارے مسئلے کے اندر. عالم دین اگر اس کام میں پڑ جائے گا نا تو وہ مشہور تو ہو جائے گا, لیکن وہ مشہوری اللہ کے ہاں اس کا کوئی وقار نہیں رہ جائے گا. دین کا اصلی کام اپنی جگہ پہ رہ جائے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ شہرت کے ذریعے سے مجھے عزت ملے, جب میں جاؤں لوگ مجھے پہچانے. میں ایک سفر میں تھا مولانا کے ساتھ حج پر, تو وہاں مولانا صاحب کا میں نے 2-3 جگہ کچھ لوگوں سے تعارف کرایا, یہ مولانا صاحب ہیں. تو مولانا صاحب نے اس وقت تو مجھے کچھ نہ کہا. جب حج کے دنوں میں ہم بیٹھے تھے تو شاید مدینہ شریف میں ہی تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ کاشف یہ چاہتا ہے, بیٹھے ہم 2 ہی ہیں, اندر کمرے میں کوئی نہیں. اب مولانا صاحب مجھے نہیں مخاطب کیا, آپ ہی دیوار کی طرف منہ کر کے تسبیح کرتے, کاشف یہ چاہتا ہے بھی بہت لوگ ہمیں جانیں. میں تو ہو گیا چپ, سن تو لی میں نے بات, لیکن جب میری یہ شروع سے ہی ادب رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے استاد جی کی کبھی مجھے سمجھ بات آئے یا نہ آئے, میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے کہا میرا ہی ذہن غبی ہے, میں ہی کند ذہن کا ہوں, مجھ میں اتنی ذہانت نہیں کہ میں نے استاد جی کی بات نہیں سمجھی. میں نے نہیں کہا آپ غلط کہتے ہیں, میں اس بات پہ غور کرتا رہتا ہوں, اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے وہ بات بعد میں سمجھ آئے. کبھی آج تک میں نے بحث نہیں کی, سوال کے طور پر کبھی پوچھ لیا کہ یہ ایک شبہ دور فرما دے تو نہ. یہ بڑوں کے ادب کی سب سے پیاری بات ہوتی ہے. بندے کو بعض اوقات فوری بات کوئی بھی سمجھ اکثر آتی ہے, کوئی نہیں بھی نہیں آتی. تو میں نے کچھ نہیں کہا اس وقت, میں خاموشی اختیار کر گیا. بعد میں نے کہا مولانا میں آپ کو اپنا مقصد بتا دیتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے آپ مشہور ہوں, اتنا آپ کے پاس نالج ہے, علم ہے. یہ لوگ جہاں بھٹکے ہوئے پھرتے ہیں, غلط جمرے کر رہے ہیں, آپ مجھے مسئلہ بتاتے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں یہ پلیس نہیں ہے زیارت کی, لوگ ادھر زیارتیں کر رہے ہیں.
تو مولانا یہ پتہ چلنا چاہیے. وہ کاشف کہتے بالکل ٹھیک ہے, بس جس کو خود پتہ چل جائے, ہمیں بیٹا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ایسا وہ سبق میرے دماغ میں ہے. اس کے بعد پھر میں نے کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا, کبھی بھی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ, اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو ان کو عزت دی, اور بہت اچھا ہوا کہ بعد میں مشہور ہے, ورنہ آدمی کے لیے زندگی میں جو عزت ہوتی ہے نا, یہ شہرت بہت نقصان دیتی ہے, اور اللہ اس شہرت سے بچائے. عالم دین کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں, میرے لیے بھی دعا کر دیں. 40 دن تک کہتے ہیں مجھے تہجد ہی نصیب نہیں ہوئی, بالکل مجھے تہجد نصیب نہیں ہوئی. میں اپنے استاد کے پاس گیا, مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے, بھائی جان جو مرضی آپ کر لیں, گالیاں دیں, آپ کہیں یہ تصوف سکھاتا ہے, یہ مرشد سکھاتا ہے, یہ جو مرضی. بھائی استاد آپ کو لفظوں سے چیڑا نا, استاد ہی سارا کچھ ہوتا ہے. میری ایک بات سمجھ لیں, ورنہ قرآن مجید اکیلا ہی آ جاتا. اس قرآن مجید نے اثر ہی نہیں کرنا تھا لوگوں پر. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز ہے کہ نبی علیہ السلام اس میں ڈلے ہوئے نظر آئے تو لوگوں نے مان لیا, ورنہ لوگ اللہ کو قیامت کو کہتے ہیں ہم کہاں اس کو مان سکتے تھے. یہ رسول لازم ہو چکا تھا. قرآن پر پہلا عمل تو استاد ہونا بڑا لازم ہے. جب تک آدمی کے پاس استاد نہیں, اتنی دیر تک اس کو تو استاد جی کے پاس گیا وہ عالم دین, اور اس نے اسے پوچھا, اس نے کہا استاد جی کسی نے میری یوں تعریف کی, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جا کے بتایا کہ 40 دن سے میں اٹھ نہیں پا رہا. استاد نے کہا کوئی اپنے احوال پر نظر مار لڑکے, کوئی کیا غلط بولا ہے؟ اس نے کہا کچھ غلط نہیں کیا. کچھ غلط کھایا حرام کا لقمہ؟ ان کا استاد جی میں روزے سے رہتا ہوں, میں تو حرام کا لقمہ ایک بھی نہیں اپنے پاس پٹکنے. فرمایا کہیں حرام نظر کی ہوگی؟ فرمایا نہیں استاد جی میں تو اندر بند رہتا ہوں تو عبادت کرتا ہوں. استاد پریشان ہوا, لقمہ حرام کا نہیں کھایا, حرام کا لفظ کسی کو نہیں بولا, حرام دیکھا نہیں. استاد نے کہا کسی کو حرام چھوا؟ انہوں نے کہا وہ بھی نہیں. نہ استاد جی کوئی آیا ہی نہیں قریب. بڑا استاد نے غور کیا, آخر کار استاد تھا, اس نے غور کرنے کے بعد کہا, اس نے کہا لڑکے میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان دنوں میں کسی نے تیری کوئی تعریف کی؟ اس نے کہا بالکل کی. کیا کہا؟ اس نے کہا آپ تہجد گزار ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو استاد نے کہا پھر اس وقت تیرے نفس میں کیا تھا اس کو یاد کر ٹٹو. کہتے نفس تھوڑا سا خوش ہوا. فرمایا بس اسی کی سزا تجھ کو اللہ نے دے دی, یہ عبادت اسے چھین لی. 2 ٹکے کے نا, اتنے حج عمرے کر کے, ہے جی شب رات شب قدر جاگ کے, 4 قرآن مجید پڑھ کے, 30 روزے رکھ کے, ذکر کے تسبیح میں آج کل ماشاءاللہ بہت تسبیح کر رہا ہوں. مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی تسبیح کر رہے ہو؟ باہر میں جاؤ, میرے لیے کر رہے ہو, میری حمد و ثنا کر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو اللہ کے بندو, یہ وہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ ہماری زندگی پہ اثرات آتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ, بیوی کہتی ہے اب آپ تو بہت اٹھنے لگ گئے ہیں, بیوی تعریفیں کرتی ہے, ابا جی بچے کہتے پاپا بہت نیک ہیں, بڑا نفس خوش ہوتا ہے اندر سے کہ میں بڑا حاجی نمازی ہوگا. استاد نے کہا پتر یہ وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے. اب مجھے بتائیں, نہ بندے نے بات کی, نہ حرام کیا, نہ کھایا, نہ چھوا, نہ دیکھا, اس کے لیے اپنی تعریف سننا. تو جن کی دن رات لوگ کہتے واہ استاد جی آپ نے کمال کر دیا, واہ استاد جی آپ ایسے ہیں, آپ کو یہ مل گیا, آپ کو وہ مل گیا, آپ کے اتنے فالورز ہو گئے, انا للہ و انا, اور جو نہ بھی ہو تو آپ ہی یاد کرا دینا بھی میرے اتنے فالورز ہیں. اللہ کے بندو یہ کس چکر میں ہم پڑ گئے ہیں؟ فرمایا کہ وہ شہرت کے ذریعے سے کوئی عزت چاہتا ہے اور کوئی بدنامی کے ذریعے سے, اور پھر غلط راستہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی عزت بذریعہ حسن کی نمائش, ننگا ہو جائے, خوبصورت ہو, ہے جی, یہ نہیں تو برقعے ہی ایسے پہنتی اور اوڑھتی ہیں کہ میں اس میں مشہور ہو جاؤں. ٹوپیاں اور شکلیں, داڑیاں, بہت کم داڑھی بھائی جان. آج کے دور میں نے وہ سارا دور دیکھا ہے جس دور میں شیو ہر جمعے ہوتی تھی اور ہم بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اب داڑھی ایک ٹرینڈ ہے, اب لوگ نہیں بناتے کرتے. وہ ہندوؤں کا اس زمانے میں چلا تھا ڈرامہ آج سے 15-20 سال پہلے, اس میں ہلکی ہلکی شیو بڑی تھی, بس پھر لڑکوں نے سب نے شیو بنا لی. سنت رسول سمجھ کر تنہائی میں بیٹھ کر احکامات پہنچے, اس پہ غور کیا کہ مجھے اپنے نبی علیہ السلام کی طرح حکم آیا ہے. شکل یہ نہیں کہ نبی پاک نے رکھی تھی, نہ نبی پاک بہت کام کرتے تھے. یہ کہنا کہ نبی پاک کا حکم آیا, مجھ تک پہنچا, پھر میں نے رکھی, پھر میں نے نبی علیہ السلام کے لیے رکھی. یہ اصل داڑھی کہ مجھے اللہ کا حکم پہنچا تھا پھر میں نے رکھی. یہ حضور علیہ السلام تو تہجد میں بھی اٹھتے تھے, میں حضور کی وجہ سے اٹھتا نہیں, حکم ہوا نبی علیہ السلام کا. تو حکم جو کسی آدمی کو پہنچتا ہے وہ اس کے ذریعے سے کوئی کام کرتا ہے, یہ ہے. تو یہ جتنے اوپر ڈفان بنائے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کیا یہ تو دنیا کے اندر آ گئے
کہ لڑکا لڑکی جناب 2 رکعتیں نفل پڑھ رہے ہیں لڑکی کو ملنے کے بعد، پہلی جو ہے شادی ہوئی تو نفل یعنی سہاگ رات کو پہلے نفل پڑھتے ہیں اور اس کے غرارے پر بچھا کے پڑھ رہا ہے، کوئی مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی بیوی کو ہوش والوں کے پاس لے گیا خدمت، وہاں ولیمے کر رہا ہے. یہ کیا دکھاوے آپ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں ان کے ذریعے سے امت کا کیا آپ کا ہوگا؟ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ مینٹلی سک ہیں، بیچارے بیمار ہیں، تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے، ان کو الٹیاں آ رہی ہیں تقوی کی بہت زیادہ، جگہ جگہ الٹیاں کرتے پھرتے ہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی امت جا کدھر کو رہی. ظاہر ہے بھائی جس امت کی کوئی باغ نہ ہو، کوئی ڈور نہ ہو، کوئی انا نہ ہو، کوئی لگام نہ ہو، کوئی دینے والا نہ ہو، جنہوں نے دینی تھی وہ خود بے لگام ہو جائیں، پھر امت نے یہی حرکتیں کرنی. جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ ایک خود ساختہ نیکی بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے. یہ تبلیغیں قیامت کے دن رد ہو جانی ہیں، ساری تبلیغیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دینی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کہا ہی نہیں ایسے تبلیغ کرنی، جیسے کہا تھا اور جو تبلیغ کرنے کو کہا تھا وہ کرے. کوئی ڈرامے بناتا پھرتا ہے ارطغرل غازی، اب کیا بن رہا ہے وہ ارطغرل غازی کا؟ کدھر گیا وہ ہے؟ اور کوئی اپنے بچوں کو ارطغرل گھوڑے پہ بٹھا رہا ہے، کوئی تلواریں لے کے دے رہا ہے. اور کیا مجھے تو بالکل یہ جب ایک آدمی کنفیوز اور پریشرائز ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو وہ آدمی کمزور ہے، وہ مشن رسول میں نہیں داخل ہو سکتا. مشن رسول تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ اثر ہی کوئی نہ ہو. اتنا وہ پروف ہو ہر طرف سے کہ اس میں کوئی بات، کوئی چیز سوا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہ ہو. کری جائیں، پریشر آتا ہے آدمی کے اوپر، اور یہ پریشر ہر ایک کے بس کی بات ہوتی. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا پریشر برداشت کرے گا، جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا پریشر نہیں برداشت کرے گا. جی ابو جی کہہ رہے ہیں اب میں کر لوں، بھئی تم آمادہ ہو چکے ہو. ایک آدمی نے حضرت اپنا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نوتوی کے اور حضرت گنگوئی کے اور حضرت تھانوی کے پیر، میر علی شاہ صاحب کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے پیر تھے، تو وہ انگریز سے جہاد کیا تو پھر اس کے بعد پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو وہ مدینہ شریف، مکہ شریف چلے گئے، تو وہیں پہ رہے. حاجی صاحب اس وقت جنت المالا کے اندر ہی دفن ہے. تو حاجی صاحب کمال کے آدمی تھے. تو آپ کو ایک آدمی آیا کرے آپ کی مجلس میں، فرمایا حضور ایک نوکری ہے میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوڑ دوں. تو وہ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو جا کے اپنا کوئی کام کر، ٹھیک ہے نا. وہ پھر آیا 8-10 دفعہ آیا تو میرے جیسا کوئی قریب آدمی تھا، وہ آپ سے پوچھے حضرت، وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ نوکری ہے یہ میں چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑوں، یہ میں کروں کہ نہ کروں. وہ آپ کے پاس آتا نہیں. اخیر وہ ایک دن تنگ ہو کے آ گیا حضرت کے پاس، فرمایا میں نوکری چھوڑ آیا. تو آپ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا آپ نے اچھا کیا تم نے نوکری چھوڑ دی. وہ کہنے لگا آپ نے مجھے پہلے کہہ دیتے 2 سال پہلے کہ یار تم نوکری چھوڑ دو. فرمایا اس وقت تیرا دل نہیں کرتا تھا، اب تیرے دل نے تجھ کو کہا چھڑ پھر نوکری اور دین کے کام پہ لگ جا. اب میں کہتا وہ کمزور بات ہو جانی، تو نے پھر نوکری پہ چلے جانا. اس لیے میں تہجد پڑھ لوں استاد جی، مجھے آپ اجازت دیتے ہیں. میں نے تمہیں کیا اجازت دینی اور میری اجازت سے لڑکے کچھ نہیں ہونا. اپنے آپ سے آپ ہی اجازت لے. تیرا اندر تجھ کو اجازت دیتا ہے نا تو تہجد کے لیے اٹھ جا. تیرا اندر اجازت دیتا ہے دین کے لیے کام کر، نہیں اجازت دیتا پرے ہو جا. تیرے جیسے اور بندے بڑے ہیں دنیا کے اندر، یہ تیرے جیسے بندے کا کام نہیں ہے. تو فرمایا کہ عزت حسن کی نمائش کر کے یہ اللہ نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ تیرا کام تھا کہ تجھے کوئی دیکھتی عورت اور وہ دیکھ کے متاثر ہوتی کہ اس قدر حسین عورت، اور میں سرخی پاؤڈر لگا کے تو اتنی خوبصورت بنتی ہوں اور اتنی بنتی ہوں. یہ عورت نے اپنا حسن چھپا لیا دنیا والوں سے. وہ دیکھ کے کہ یہ حسن پردے میں ہے، وہ بھی دیکھ کے اسی وقت اب پردے میں چلی جاتی. یہ تھا تیرا حسن. وہ کوئی آدمی دیکھتا اور دیکھ کر کہتا یار اتنا نیک اور اتنا حسین ہے جی، عجیب. تو یہ تو یوسف علیہ السلام کی طرح کا ہے. لڑکیاں اس پہ مر مٹتی ہیں پر یہ اٹھا کے نگاہ نہیں دیکھتا کسی کی طرف. اس کے حسن کی اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے قدر کی اپنے حسن کی اور اپنے شباب کی اور اپنی جوانی کی اور خوبصورتی کی. تو نے کہا نہیں، میرے اللہ نے کہا کہ اپنا حسن سنبھال کے رکھ، میں کیوں اپنے حسن کو اس کا غلط استعمال کروں. وہ لڑکے جو کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہے اس پہ لڑکیاں مرتی ہیں، تو میرے بھائی یہ اس کے لیے قیامت ہے. ادھر ہی جہنم لے لے اپنے لیے، لکھا لے اپنے لیے کہ جس پہ مراتی ہیں. مرتا ہے تو کوئی دور سے مرتا رہے، لیکن اپنے آپ کو اس آدمی کو بچانا ہوگا. یہ اصل میں حسن کی قدر ہے، وہ حسن کی قدر نہیں کہ تصویریں کھچو کے تو آپ ٹینے باربر کے تو اپنے آپ کو حسین بناتے پھرتے. تو پھر فرمایا اگلا مسئلہ ہے کہ عزت بذریعہ ذہانت. ذہین ہے ڈاکٹر قدیر کی طرح،
اور وہ دنیا کو اپنے کمالات دکھانا چاہتا ہے، طرح طرح کی ایجادات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پاسکل بنا۔ اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ دنیاوی عہدہ دینا چاہیے، لیکن ڈاکٹر قدیر بیچارے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ تھا، بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، اپنے وطن کے لیے بڑی قربانیاں دی، لیکن ان کے دل پر یہ سوار ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے نہ وزیر اعظم بنایا، نہ انہوں نے مجھے صدر بنایا، انڈیا کے بم بنانے والوں کو انہوں نے اپنا صدر بنا دیا تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کے ہوتا تو وہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دل میں نہ لے کر آتے، بھی بس میں نے بنایا، میں نے جزا اپنی اللہ سے لینی ہے۔ وہ بیچارے اسی غم میں مر گئے، اور اس پر کچھ لوگ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے۔ آدمی جب یہ اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ آخری وقت میں کہ بندہ کس کے لیے یہ کام کر رہا تھا سارا، اور کیا چاہتا تھا بندہ۔ بھائی جان اس وجہ سے بھی لوگ پاکستان آ گئے۔ اب میں ایک بات بڑی دور تک کرنے لگا ہوں، بس وہ انڈیا میں اس لیے لوگوں نے بھی ہجرتیں کی، یا یہاں بھی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ انڈیا تھا سمندر، وہاں اتنی اتنی بڑی مچھلیاں تھی، تو چھوٹی سی مچھلی وہاں بن کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان تھا چھوٹا، یہاں پھر آگے مگرمچھ بن گئے، تو کہتے ہیں سمندر کے سمندر کے اندر مچھلی بن کے رہنے سے بہتر ہے کہ دریا اور ندی کا مگرمچھ بندہ بن کے جیے۔ ہے ادھر دال غلطی دیکھی نہیں، پھر ادھر کو سارے ہجرتیں کر گئے۔ تو یہ عزت بذریعہ ذہانت اور عزت بذریعہ شہادت جہاد، یہ آپ دیکھیں کہ میں مجاہد کہلاؤں، لوگ مجھے کہیں کہ کمال کا مجاہد تھا، لوگ مجھے کہیں شہید ہوا، یار دلیرانہ سینے پہ اس نے گولیاں کھائیں۔ اب یہ بھائی جان کوئی پتہ نہیں کہ سینے پہ گولیاں کھانے سے کیا حاصل ہوگا، یہ پتہ نہیں، آپ ہی کہتے ہیں اس کو ہم شہید کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا گیا یہ نہیں، یہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا تو چاہتا تھا تجھے شہید کہا جائے تو تجھے پھر شہید لوگوں نے کہہ دیا، اس لیے تیرا میرے پاس کوئی نہیں، کوئی مقام نہیں۔ پھر اسی طرح عزت بذریعہ سخاوت، کتنی دولت تقسیم کرے لوگوں کے اندر، جگہ جگہ نیکی کے کام کرے اور پھٹیاں لگواتا پھرے، اور لوگ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہی کہ کسی کو آپ نے بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے یہ دین کا کام کیا، لیکن اندر کہیں کونے خدرے میں یہ بات چھپی ہو کہ کسی کو پتہ ہی لگ جائے، یا اللہ یہ کبھی پھوٹ مرے کاشف ہے، بتا دے کبھی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ کوئی تو وقت آئے، کوئی تو وقت آئے کسی نہ کسی کے وہ پھر آ کر کہے کہ آپ نے یہ کام کیا، تو پھر میں آگے سے کہوں بس جی اللہ کا، بس میرا اور اللہ کا راز تھا، کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا تھا کہ تم نے میرے لیے مال انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ اور آدمی اپنے دل کو ٹٹولتا رہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ یاد بھی نہ رہا کہ میں نے انفاق فی سبیل اللہ وہاں کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، خود ہی شک میں پڑ جائے۔ جس کو یاد ہے نا کہ یہ میں نے کیا انفاق فی سبیل اللہ، ہاں اس کو ہاتھ نہ لگانا، ہاں یہ آپ کا توبہ، اس کو کوئی نہیں بھولا بالا، اس کو کوئی نہیں بھولا، اس کے دل کے اندر ہے وہ پیسے، وہ چیزیں اندر بیٹھی بت بن کے اس کے اندر، اس کا قبول ہی نہیں ہوا۔ یہ باتیں یار بہت تلخ ہیں، میں آپ کو صاف بتاؤں، یہ پھر نہ وہ کہتے ہیں بندے کے انیس ٹھیس نہ لگ جائے ان آبگینوں کو، پھر یار کھو دیتا ہے بندہ، ماں باپ کھو دیتا ہے، بہن کھو دیتا ہے، بھائی کھو دیتا ہے، بیوی کھو دیتا ہے، بچے، پھر اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے۔ یہ کڑوی باتیں جو ہوتی نا بندے کو پھر تنہا ربضہ کے اندر یا ابو ذر غفاری کی طرح اکیلا ہی مرتا ہے۔ حضرت علی بھی ساتھ نہیں جاتے اور حضرت سلمان بھی نہیں جاتے، چھوڑنے جاتے ہیں سرحد تک، جاتا ساتھ کوئی نہیں ہے۔ بہت تلخ ہے بھائی، بہت تلخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے بات لگا کے کی ہے، ہاں جی، یہ آپ کا کوئی گناہ مجھے پتہ لگ جائے کسی میں سے، میں جمعے کے اندر اس کا رد کرتا ہوں تو آپ نے کہنا اس نے مجھے ہی بات کی، وہ آپ کی طرح لاکھوں بندے اس گناہ میں مبتلا ہیں، کروڑوں۔ آپ نے بار بار یہی کرنا، بھی دشمنی بنا لینی میرے ساتھ، بھی باہر جا کے باتیں کریں گے یہ کاشف بھائی نے بات فلانے کے بارے میں کی ہے، آپ کو الہام ہو گیا۔ یہ اندر کھوٹ ہوتا ہے نا جو اندر، وہ چلتا رہتا ہے، وہ جاتا نہیں کھوٹ کسی صورت میں، اس کو کی آپ قسم اٹھا دیں آپ نے نہیں کی، استادوں سے قسمیں اٹھوا لیتے ہیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت پر کام خراب ہوتا ہے۔ بھائی میں تو اس ضمن میں یہ کہتا ہوں کسی کو لگے نا اگر بات بھی مجھے کی تو بالکل وہ سمجھے اس کو کی اور میں نے برمرا کی، اور اس پہ 100 لعنت، جس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں مجھ کو کی اور میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بجائے کہ وہ لوٹتا اللہ کی طرف اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے روتا کہ یا اللہ تو نے میرے استاد کے ذریعے سے مجھے متنبہ کر دیا، تو نے مجھے بتا دیا۔ وہ آدمی کو تو چاہیے اس آدمی کا احسان مانے۔ اصل مومن کی نشانی یہ ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ جب آئینہ دکھاتا ہے توبہ کرے،
پچھلے دن مجھے کسی نے کوئی بات کی، اسے مجھے آئینہ دکھایا، میں نے فوری طور پر اس کے سامنے کیا بالکل یہ میرا قصور ہے، اور یقین جانے کہ مجھے اتنی ذلت محسوس ہوئی یہ بات کہتے ہوئے، میرے قلب نے کہا کہ تمہیں نہیں ماننا چاہیے تھا، اگر تم مان جاتے نا کاشف، اگر آج مان اس کے نقصان بہت زیادہ، یہ بندہ اور سر پہ چڑھ جائے گا، لیکن مجھے اس دوسری طرف یہ خطبہ، یہ لکھا اس وجہ سے ہے، یہ خطبہ میں نے اس بات کو محسوس کر کے اسی وقت جب وہ چلا گیا نا میرے قلب پہ کہ تو نے کیوں معافی مانگی، تم نے کیوں کہا یہ میں نے غلط کیا، تو میں نے اسی وقت قلم پکڑا، میں نے کہا یہی وقت اصل ہے، جب میرے قلب اور میرے نفس پہ گزرتی میں آپ کے کہنے پہ خود پہن دیتا، میرے قلب اور میں دیکھتا ہوں یہ عمر آیا ہے، یہ مجھے ابھی بات کر کے گیا، یہ شعیب آیا ہے، یہ فرق آیا ہے، یہ شاہ ہے، کوئی بندہ خالد ہے، مجھے وہ بات یاد رہتی کہ اس کی اسی طرح کا عیب اوروں کے اندر بھی ہے، لوگ یہ اکیلا جہنم نہیں جا رہا، ہم سب ہی جا رہے ہیں، کبھی میں اپنی وجوہات بیان کرتا ہوں، کبھی آپ کی کرتا ہوں، تو فرمایا عزت بذریعہ علم، یہ میری بات ہے، یہ عزت بذریعہ علم، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں عالم دین بنوں، لوگ کہیں کہ اخیر نقطہ بیان کرتا ہے، بندوں کو جگا دیتا ہے، ہوش کرا دیتا ہے، بندے عمل میں آ جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا وہ مجھے جاتے ہی میری عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سلام ہٹو، بچوں کے نعرے لگ جائیں، اماما باک باش باج، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ مجھے لوگ مان جائیں کہ یار کاش صاحب کے پاس علم کی اخیر ہے، یہ ماننا پڑے گا اخیر ہے، یہ حضرت قیامت کے دن میرے جیسا پھر پیش ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، یا اللہ ولا تجعل من، مجھے ان میں سے نہ کرنا جن کو تو قیامت کے دن کہے کہ تو یہ چاہتا تھا کہ تیری بہت شہرت ہو، تجھے لوگوں نے کہا علامہ، تجھے لوگوں نے، میرا دوست فوت ہو گیا، وہ مجھے آ کر کہتا کاشی جا چلا جائے تو میں نہیں تیرے نال جانا کسی جگہ، تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں شیخ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، برادر کاشف علی بن کے نا، کوئی مجھے نک نیم سے تو پکارتا ہے جس کے اندر کوئی ایسی عزت نہیں ہوتی، بے تکلفی ہوتی ہے، تو وہ چلا گیا، تو اس کے جانے سے میرے اندر میں نے محسوس کیا اپنی اس چیز کو کہ یہ بالکل عجیب ہے۔ مولانا کو قاسم نوسی کو کسی نے کہا قاسم بات سن، مولانا کہتے آج کسی نے صحیح آواز دی ہے، ورنہ لوگ پہلے حضرت جی، شیخ، علامہ، یہ سن کے آپ ہمیں برباد کرتے ہیں، ہم نہیں ہوتے برباد، کب ہم علامت ہے مفتی صاحب ہیں، ہاں جی، وہ میں نے وہ ایک گروپ میں میسج گیا، اس کے اوپر لکھا مفتی کاشف علی، میں نے کہا لو یہی غلطی ہو گئی، آپ کو جب میں نے شروع میں برادر لگایا، بھائی ہوں آپ کا، انما المؤمنون اخوۃ، میں آپ کا بھائی ہوں، جہاں میں نے گرنا ہے آپ نے مجھے تھام لینا ہے، جہاں آپ نے گرنا ہے میں نے آپ کو پکڑ لینا ہے، دو بندے ہم مل کے جنت کے راستے میں چل رہے ہیں، پھسلنا میں نے بھی ہے، پھسلنا آپ نے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سہارا دے کے اٹھائیں، ایک دوسرے کو بچائیں جہنم کی آگ سے۔ تو فرمایا کہ دولت جب وہ جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر، فرمایا کذبتا، تو جھوٹ بولتا تھا، تو نے اپنی عزت کی تلاش کے لیے دنیا کے اندر دین کا علم پھیلایا، اور اللہ جانے قیامت کے دن کتنے مفتی، کتنے شیوخ الحدیث، مفسرین، فقہاء، محدثین، پتہ نہیں کتنے بندے جہنم میں اس وجہ سے چلے جانے۔ آج آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں 200 کتابوں کا مصنف ہے، یہ 400 کتابوں کا مصنف ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑا نام ہے، اس کو رجال پہ بڑا مہارت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ جو رجال کا علم بھی، میرا ایک بچہ مجھے کہتا ہے رجال کا علم پڑھنا، مجھے پتہ لگ گیا اس کے قلب کے اندر ہے، یہ چاہتا ہے میں رجال میں ماہر ہو جاؤں اور اکیلے میں شیخ بن جاؤں پورے شہر کے اندر، ٹھیک ہے نا، لوگ کہیں کہ بھئی آپ نے رجال سیکھنا تو ان کے پاس چلے جائیں۔ اللہ کے بندے، رجال سیکھنے کے مقاصد کیا ہے؟ یہ ہے۔ تو فرمایا، اور پھر عزت بذریعہ قابلیت، کوئی بھی قابلیت آپ کو، کوئی دنیا کے اندر کام ہے، آپ دیکھ لیں جتنے لوگ ہیں، کوئی مکان بنانے کے فن میں ماہر ہے، کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کے فن میں ماہر ہے، وہ چاہتا ہے میں اس فن کی عروج پر چلا جاؤں، اور لوگ کہیں کہ اخیر ہو گیا، یہ ڈاکٹر آپریشن بہت اچھا کرتا ہے، یہ جی وہ اس کے ساتھ لیزر اندر جاتی ہے۔ مجھے یہاں ایک آدمی ملا، وہ کہتا ہے شہر کا ایک معروف سرجن ہے، اس کے بارے میں بتائے، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے وہ مشین کے ساتھ ہی اندر جو ہے نا وہ دل کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ تو میں بھی ویسا بننا چاہتا ہوں، عزت کی تلاش میں ہے، آپ کے سارے لڑکوں کے آئیڈیلز وہ اسی وجہ سے عزت کی تلاش میں، اخیر آپ نے دیکھا بھی عزت کی تلاش میں یہی ہے کہ اپنے بچوں کو گانے سکھائیں، آپ نے گانے سکھانے شروع کر دیے، اور وہ یا کسی کا بچہ وہ جو ہے 50,000 لائکنگ لے لیتا ہے، کسی کا 2 کروڑ۔ آج ایک بہت بڑا صحافی ہے، اس نے آج لکھا کہ آج میں نے پھر نہ لڑکوں کا ایک گروپ تلاش کیا ہے، پہلے وہ مجھے لگا انڈین ہے، بعد میں پتہ چلا وہ پاکستانی ہے، میں اس کا لنک دے رہا ہوں، آپ سنیں، بغیر انہوں نے کسی چیز کے نہ ترنم کے ساتھ جو ہے وہ ایک گانا گایا ہے، بغیر مزامیر کے اور بغیر اس کے انسٹرومنٹس کے اندر۔ تو میں نے وہ چیک کیا،
یقین جانے کسی کام کی کوئی شاید اس کے اندر بیان. ایسے پاگل چار لڑکے اکٹھے ہو کے لگے ہوئے ہیں جوانی کے زور میں بول رہے ہیں, تو پتا چلا صحابی بھی غیر سنجیدہ زندگی کے بارے میں, اس کو بھی ابھی نہیں پتا چلا سنجیدگی ہوتی کیا چیز ہے. اس لیے یہ نہ کہتے کہیں کہ اخبار میں لکھتے ہیں یہ فلانی جگہ کے صدر ہیں, فلانی یونین کو یہ اس طرح کرتے ہیں. اللہ کے بندے یہ معیار علم کا نہیں ہے لینے کا کسی سے. جو لوگ گانوں سے متاثر ہو جائیں, تبلوں سے متاثر ہو جائیں, بھائی جان بہت اچھا تبلا بجاتی ہے, ستار سے ہو جائے, ہارمونیم سے ہو جائے, اس کی گائیکی سے, اللہ کے بندے یہ آپ کس سے متاثر؟ مومن کو صرف متاثر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مومن کو صرف اللہ کی کتاب متاثر کر سکتی ہے, اللہ کا حکم یا اس کا نبی متاثر کر. مومن کسی سے متاثر نہیں ہوتا. مومن تو تاثر پروف ہوتا ہے, افیکٹیونیس, وہ تو کسی کا اثر نہیں لیتا. وہ کہتا ہے میرے کانوں میں سیسا ہے اور آنکھیں میری بند ہیں. ہاں جس وقت تم کہو گے اس وقت میری آنکھیں کھلی ہیں, کان میں جب میرے نبی کی بات آ جائے گی. تو فرمایا کہ عزت بذریعہ قابلیت. آج آپ کو بس اس بات پر یہ بات سمجھانی کہ حقیقی عزت کیا ہے اور عارضی عزت کیا ہے. یہ عارضی عزتیں ہیں اور دنیا کے اندر یہ ساری عزتیں ڈال رہی ہیں. ان کو فنا ہے, زوال ہے, کمی ہے, خامی آتی جانی. جیسے اس آدمی نے سیڑھیاں چڑھ دی ہیں نا عزت کی, بس ایک جگہ پہ جا کے یہ رک جاتی ہے. اور اسی طرح پھر جن سیڑھیوں کو چڑھ کے وہ اوپر گیا ہوتا ہے, انہی سیڑھیوں سے ایک ایک سٹیپ کر کے وہ نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں جا کر دنیا کی بڑی سے بڑی اداکارائیں کیا قیامت آتی ہیں. آپ سوچیں کہ جس زمانے میں پورا پاکستان ہل گیا, امریکہ بھی ہل گیا, لندن بھی ہل گیا, فرانس, جرمنی, میں کہتا ہوں انقلاب ہی آ گیا ہماری جوانی کے دور میں. لوگوں نے چھپ چھپ کے وہ فلم منگائی, دیکھی, عورتوں نے دیکھی, اس کے ننگے سین پہ قربان ہو جائیں. لوگ کیا کچھ کریں, سین بنائیں, ویسے مشوقوں کے ساتھ تصویریں بنا کے بھیجے. اس زمانے میں اتنے کیمرے عام نہیں تھے. میں کہتا ہوں ذہنوں پہ سوار ہو گیا, جگہ جگہ وہ گانے لگے ہوئے ہوں, اور کبھی کچھ ساری دنیا فلمیں دیکھنے کے لیے رش پڑ گیا. میں کہتا ہوں کئی مہینے تک سینما ہالوں کے اندر ٹکٹ نہ ملے باکسز کے اور ان سب کے, اور وہ چلے کیا آج اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں, جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ٹائٹینک کا ہیرو, ٹائٹینک کی ہیروئن مر گئے. انہی دنوں قائد اعظم کی مووی لانچ ہوئی کہ ہمارے جناح نے کیسے پاکستان بنایا. میں کہتا ہوں کیا میں بولوں, ایک بندہ, کوئی رش نہیں, 10 بندے ہم گئے, 10-15 بندے دیکھ رہے, کچھ بھی نہیں. جس کے ذریعے سے قوم کا کوئی ویژن براٹ ہونا تھا, جس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن کھلنا تھا, جو اپنے قائد کا پازیٹیو رسپانس دیکھتے کہ ہمارا قائد, اس کا پازیٹیو تاثر جو تھا وہ دیکھتے. نہیں, چلو وہ بھی دیکھنے کی کیا ضرورت, میں تو اب اس کا بھی قائل نہیں ہوں, لیکن میں بات بتاتا ہوں. ساری دنیا گئی, واللہ میں تو کئی سال بھی نہیں دیکھی, نہ مجھے پتہ ہی چلا. دیکھی جب کوئی چلے الٹی چال چلے, میری طبیعت ہی ایسی, میں اس کے خلاف ہو جاتا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کوئی بھیڑ چال ہے کہ جدھر کا قوم آپ لگا دیں. ہاں جی, ہیرا منڈی بن گئی فلم, وہ چال آ گیا پورے دنیا کے اندر, ہیرا منڈی بن گئی. لاہور کی ہیروئنوں پہ پاکستان بننے سے پہلے ہیرا منڈی کیسے بنی, کیسے گناہ کو فینٹرسائز کیا گیا, گلیمرائز, گناہ کو نیکی, ساری طوائفوں کو مظلوم بنایا گیا, کیا ان کو دکھایا گیا. ادھر ساتھ ہی انہوں نے بنائی, ادھر کا ورژن بھی تیار ہو گیا. ادھر کی ہیروئنیں بھی ہیرا منڈی کی, یہ بھی ہیرا منڈی پورے نیٹ پر ہو گئی, ادھر ادھر ہو گئی, اور کچھ بھی نہیں, تاریخ برباد کی, اور رنڈیوں کو, کنجریوں کو, بدکار عورتوں کو انہوں نے سارے وہاں پہ بنا دیا. اور وہ جی جب ان کو قسم اور نہیں ملے بڑے بڑے نواب, تو انہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ ڈال دیا. انا للہ و انا, آزادی برباد کرنے والی یہ رنڈیاں تھیں. یہ ہیرا منڈی تو جس دن بنی تھی اس دن مغلوں کی تلوار کو زنگ لگ گیا. اسی دن تو ہیرا منڈی کے بننے کے بعد تو مسلمانوں کے پاس رنجیت سنگھ کی حکومت آ گئی اس ملک کے اندر, اور بادشاہ مسجد کے اندر اس ہیرا منڈی کے این نیچے اور ساتھ ہی بادشاہ مسجد کے اندر استبل کے اندر گھوڑے باندھے استبل بنا کے اس نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی, اور بادشاہ مسجد میں نماز نہیں ہوتی رہی جو مسلمانوں نے بنائی, اور ادھر مسجد کے سائے پڑے, نیچے زنا ہو, رنڈیاں ناچے اور تبلے چلیں. آپ کیا کر رہے ہیں یار ملک کے اندر, آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. لوگ کھڑے ہو کے وہ فلمیں دیکھتے ہیں, ہاں جی, اور گناہ کو گلیمرائز کر دو, اور ہر عورت کا آپ کی ایک ایک بیٹی ہیرا منڈی کی عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگ جائیں, اور وہ طوائفوں کی طرح گفتگو کرنے لگ جائیں, اور طوائفیں بن جائیں, اور اس کو کہیں کہ بڑے بڑے نواب اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے تھے. ان نوابوں نے جب بچوں کو بھیجا تو پھر کیا ہوا, نادر شاہ آ گیا دلی پر حملہ کرنے, رنگیلے شاہ بن گیا تمہارا اس وقت حکمران,
اور برباد کر دی ساری سلطنت جو 800 سال سے تیار سلاطین دہلی نے یہاں پر بنائی تھی، اور برباد کر دیا حضرت اورنگزیب عالمگیر کی ساری محنت تباہی ہو گئی مسلمانوں کے اوپر. ہاں جی، اور 1857 کے اندر 70,000 علماء لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا. یہ انگریزوں کے آنے کی وجہ ہیرا منڈی بنی. آپ ہیرا منڈی کے ذریعے سے کیا دکھا رہے ہیں کہ انگریزوں کو نکالا ان لوگوں نے، ان کا بھی حصہ اس کے اندر. اور جب مسلمان عیاش ہو گئے، کنجریوں کے اوپر پیسہ، نواب آف دکن یا نواب آف کالا باغ جو ادھر ادھر لوگوں نواب ان کے اوپر دولت بچائی. جب رنڈی اور طوائفیں ناچنے لگی، رنگیلے شاہ عورتوں کی چھاتیاں پکڑ کے جب سیڑھیاں چلنا شروع ہو گیا، جب روزانہ رات کو عورتوں کے بدن پر گفتگو ہونے لگی، پھر اللہ تو اتنا گندی شاعری جو میر تقی میر اور دوسرے غالب شالب یہ بکواس ہے، یہ سارا کچھ سن لیں مجھ سے. مولانا صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا مولانا صاحب اس کے اندر جو ہم تصوف کا پہلو نکالتے ہیں اور اللہ کی محبت کا اس شاعری کے اندر سے نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا زور ہے علماء کا، ہم شعر کے اندر سے اپنا معنی نکال لیتے ہیں. ورنہ ان شاعروں کا صرف ایک ہی کام تھا کہ انہوں نے سارے شعر اپنے گناہ اور اپنی بدکاریاں اور ان کے لیے لکھے ہیں، اور اپنے عشق مشوقی کی کیفیات کے اندر آ کر لکھے. پتر تبصرہ تو استاد نے کیا، پھر جان چھوٹی شعر و شاعری سے. میری جان چھوٹتی تھی، شراب کی طرح وہ لگی ہوئی تھی شعر و شاعری. کون چھوڑتا تھا؟ دیوانوں کے دیوان ساری کو پڑھ گیا میں. ہاں جی اللہ کے بندو، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ رنڈیوں اور کنجریوں والے شاعر ہو گئے خسرے شاعر. خسرے شاعر، کوئی کچھ لکھے کوئی کچھ لکھے. کیا کس پہ تبصرے کروں؟ اگر وہ کروں تو یقین جانے آپ کے یہ بھی شاعر ایسا تھا، یہ بھی شاعر آپ کا ایسا تھا، یہ بھی ایسا تھا. کسی شاعر نے کسی رنگ کے اندر عورتوں کے عورت پن کو بھرا، نسائی پن کو، ہاں جی نسوانیت کو، اور کسی نے کسی کے رنگ پہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک شاعر پیدا کیا، ایک شاعر پیدا کیا. اس نے ساری شاعری جو نسوانیت پر مبنی تھی 1400 سال کی روند رات کے اس میں مردانہ پن پیدا کیا. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ پھر آیا اس سے مردانگی والی شاعری کی. اس نے کہا اٹھ اور ممولے کو شہباز سے لڑا دے، وہ شہین کے جو پیدا پلا ہو کرگسوں کی گود میں. تو اس نے کہا اس فریب خدا شہین کو اس کو جا کے بتا رہا ہو رسم شہبازی کیا ہے. اقبال نے کہا اس کو ممولے کو کہتا لڑا دے شہباز کے ساتھ، اقبال شہین کو لڑا دے. خودی نہ بیچ گریبی میں نام پیدا کر، او مسلمان اپنی خودی پہچان. الملک للہ افغان باقی کوثار باقی. ہے جی میری نوائے شور سے شور ہری میں ذات میں غلغلہ ہائے عالماں بت کدا صفات میں. اس سے کہا میں بات یہاں پہ کرتا ہوں، فرشتوں کو آسمانوں پہ اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنی پڑ جاتی. بندہ کیا بات کر رہا ہے، اللہ بتائے کیا حکم ہے. میرے عظم کے سامنے ٹھہر کون سکتا ہے؟ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. او اللہ کے بندو، یہ نعرہ فصلے گل و لالا کا نہیں، یہ شاعریاں اس کی ہیں، یہ اس کی شاعریاں. آپ یہ شاعریاں مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں. اور دوبارہ سے رنڈیوں کی تہذیب. جی مسلمان اپنی کنجریوں کے کوٹھوں پر اپنے بچوں کو مسلمان کیوں گئے رنڈیوں کے کوٹھوں پر؟ کیا مسلمانوں نے سیکھ لیے وہ الفاظ، موٹے موٹے الفاظ لکھنؤ کے اور دلی کے وہ سیکھ کے اردو کے؟ کیا مسلمانوں کے اوپر بیتی؟ آج ان لفظوں کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا. زمانہ قیامت کی چال چل گیا، انگریز یہاں پر آ گیا، غیر لوگ آپ تہذیبیں سیکھتے رہ گئے اور ملتیں نہ وہ آپ کی تہذیب نہ ثقافت. وہ ہندو اور مشرکانہ اور سکھوں کی بنائی ہوئی تہذیبیں عیاشی کے سے پیدا ہوئی، فحاشی سے پیدا ہوئی، بدماشی سے پیدا ہوئی، ننگے پن، اریاں نگاری، عورتوں کے بدن اور شرابوں سے پیدا جو تہذیب تھی آپ نے پیدا کی، اور آپ کہتے ہیں وہ آپ کی تہذیب تھی. یہ ملت ابراہیمی اس شے کا نام ہے. ملت ابراہیمی کی پہچان پھر ایک غیرت مند اقبال پیدا کیا. پچھلے شاعر سب کی لمبی لمبی داڑیاں، غالب تک کی لمبی لمبی داڑیوں والے شاعر. ایک پھر بن داڑھی کے شاعر آیا اور اس نے ان کی تہذیب سے کچھ نہیں سیکھا اور ان کا کچھ نہیں پڑھا. اس نے اسلام کا بول بالا کیا. مردانہ پن شاعری کے اندر اگر کسی نے دیا ہے تو وہ ایک علامہ اقبال ہے. سب باقی خسرے ہیں، رنڈیاں ہیں، کنجر ہیں اور ہجڑے ہیں. باقی آپ جو مرضی کہتے رہے، فتوے جو مجھ پہ لگتے رہے کہ اس کو اردو کا ذوق نہیں. جس کو زیادہ تمیز ہو آ جائے پھر میرے پاس، میں بتا دوں گا اردو کا ذوق کس کو کم ہے اور کس کو زیادہ ہے. اللہ کے بندے میں موٹے موٹے لفظ استعمال کر کے یہاں لچھے دار گفتگو کر کے چلا جاؤں اور ساری دل فریب اور آپ کو جگائے اور آپ کو بیدار نہ کرے، وہ میں نے کیا کرنا ہے وہ ممبر؟ میں پھر شاعر بن جاتا، میں ادیب بن جاتا. میں کیوں مبلغ اسلام بن کر یہاں پر بیٹھ گیا؟ اور راستے نہیں تھے. جا کے جوید گامدی تو جا باتیں تراش اور باتیں بنا اور زلف کی بات کر اور جام و مینا کی بات کر. یہ مسلمان توسع و رباب کی بات کر. یہاں پر شمشیر اور سنا کی باتیں ہوں گی، گردنیں اتریں گی اور بوٹیاں اتریں گی. جس طرح رفح کے اندر مسلمان غزہ کے مر رہے ہیں،
اور اتنی بمباری ہو رہی کہ آخری حد تک وہ آخری خطہ وہ بھی خالی، اور جو وہاں پہ ایک ایک جو سین جو آتا ہے وہ میں کہتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، اندر سے ہارٹ اٹیک ہی ہو جانا ہے مجھے لگتا ہے کسی دیکھ کے. میں نے بچنا پوچھنا کوئی نہیں، بس کسی کو یہی پتا چلنا کہ غزہ و رفح کا دیکھ رہے تھے پھر مر گئے. کس قدر وہ روح پر زخم لگتے ہیں اس کے، اور کس قدر بندے کو چبنا رات کو یاد. اور اچھا بلا بندہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، اور کسی کی روح زندہ ہو، جسم زندہ، دماغ زندہ، دل زندہ ہو، کس طرح برداشت کر لے یار مسلمانوں کے ساتھ. آپ اس چیزوں کو گلیمرائز کر رہے ہیں. ہاں تو عزت حقیقی طور پر دنیا کی یہ عارضی عزتیں ہیں دنیا کے اندر، سمجھ گئے. اور دنیا کے اندر لوگ آپ کو کہیں کہ آپ نیک اور بد نیک ہونے کی بنا پر آپ پر تھوکیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں بائبل میں گھیر لیا اور اس پر تھوکا گیا اور کانٹوں کا تاج اس کو پہنایا گیا اور بدن پر کوڑے مارے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، حمزہ کی لاش کٹ کے آ گئی، مسلمانوں کو شکست احد کے اندر ہو گئی، اور پے در پہ مسلمان مجاہدین ہر جگہ پہ شکستیں کھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. لوگ ان کی کھوپڑیوں کے اندر ڈال کر پیٹرول اور افغانستان کے مجاہد طالبان کے اوپر وہ اڑا دیتے ہیں. ہم نے وہ سین دیکھے ہیں. اور کنٹینروں میں بند کر کے لے جاتے ہیں اور ننگے بدن ان کو گھسیٹتے ہیں. وہ خاک اور خون میں غلطا اور پیچا، ان کی لاشیں اور ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے. ان کی ٹانگیں کٹی اور ان کو باریں پڑتی، ان پہ تھوکا جاتا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں دنیا کی یہ ذلت بھی عارضی اس دنیا کی. اگر عزت عارضی ہے نا تو اس دنیا کے اندر جو ذلت ہے یہ بھی ایک عارضی چیز ہے مومنین کے لیے. مومن کیوں گھبرائیں؟ ہمیں جو ذلت ہے یہی ہماری عزت ہے. ہمیں جو کارنر کیا گیا یہی میدان میں کھڑے ہو جانا ہے. ہم سے جو اس قدر ڈرا جاتا ہے اور ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں ہمارے نبی کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف، یہ خوف ہے ان کے دلوں کے اندر، یہ فہم ہے کہ یہ دوبارہ سے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ پھر وہی شیر بیدار ہوگا. الٹا تھا جس نے رحمت القبرت، جس نے رومیوں کو الٹ کے رکھ دیا تھا، وہ شیر دوبارہ اقبال نے کہا کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. یہ ایک چیز ہے. آپ کس بات پر کرتے ہیں؟ اور اب جو اصلی موضوع کی طرف آنا ہے کہ یہ بڑی عزتیں پانے کے لیے پہلے ایک چھوٹی عزت پانی شروع آپ کو کرنی پڑے گی، اور جب تک وہ آپ کو عزت آپ کے سامنے کھولی نہیں جائے گی آپ اتنی دیر تک اس کی طرف نہیں آئیں گے. اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ حقیقی ذلت گناہ کرنے میں ہے اور حقیقی عزت نیکی کرنے میں ہے. آپ اگر ذلیل ہیں نا تو وہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تو آپ دنیا کے جو مرضی مرتبے پا لیں آپ ذلیل ہیں خدا کے احکامات کی اگر پابندی نہیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ فقیر ہیں، دنیا کے اندر آپ کا منہ کالا کیا جا رہا ہے، گھودے پہ بٹھایا جا رہا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں اور بےزتی ہو رہی ہے، اور مجلسوں کے اندر سے دھکے دے کے آپ کو نکال دیتے ہیں اور کوئی آپ کو سنتا نہیں، کوئی بولتا نہیں ہے، فتوے آپ پر طرح طرح کے لگتے ہیں، تو آپ نے اللہ کے لیے اگر وہ کام کہ اللہ کی دین کے لیے کام کرے اور آپ کو لوگ یہ ذلت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ عزت ہے آپ کی. حقیقی ذلت کی پہچان اور حقیقی عزت کی پہچان، یہ آج کا جمعہ کا میرا خطبہ ہے کہ معرفت لے حقیقی عزت کی. وہ جو واتا عزو منتو شاہ اور واتا ذلو منتو شاہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہ ذلت جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بے عزتی اور ذلت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہ کرنے میں ہے. بے عزتی گناہ کرنے کا نام ہے. کیسے؟ یہ میں آپ کو ثابت کروں گا. اور اب یہ کیوں؟ اصل بے عزتی یہ ہے کہ آدمی اپنے شرف کے خلاف، اپنے سٹیٹس کے خلاف جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اصل بے عزتی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو یہ جچتا نہیں، کہ صاحب آپ عالم دین ہیں، آپ نے گالی نکالی. عام بندہ گالی نکالتا ہے تو اور چیز ہے، آپ نے نکالی عالم ہو کے کیسے نکالی؟ آپ نے گالی، تم نے وکیل ہو کر جرم کیا، تم نے سب انسپیکٹر ہو کر کسی کی بیٹی کو ہاتھ ڈالا. جو عزتوں کے محافظ تھے وہ آج عزتیں بندے کی چھیننے لگ گئے. جج ہو کر ملک پر بات کرتے ہو اور آرمی چیف ہو کر تم لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہو. اللہ کے بندے یہ اصل میں ذلت ہے، اپنے شرف کے خلاف. آدمی جب تک انسان اپنا شرف نہیں پہچانے گا، اپنا سٹیٹس نہیں پہچانے گا، اپنی حیثیت نہیں پہچانے گا، اتنی دیر تک وہ گناہ سے نہیں رک سکتا. یہ ہونا ہی نہیں کہ بندہ گناہ سے کسی طریقے سے رک جائے. آدمی کو اپنا کرنا پڑنا. فرمایا کیا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شرف کو پہچانے اور شیطان کے بارے میں سمجھ لے کہ وہ میرا عدو مبین ہے، کھلا میرا دشمن ہے. اور گناہ کیا ہے؟ شیطان کی بات ماننا. آدمی نے اس کی بات مانی، اپنے دشمن کی بات مان لی. آدمی نے وہ جو اس کو کہتا تھا میں نے سجدہ نہیں کرنا، اس کی اللہ سے لڑائی انسان کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کی اللہ سے کیا لڑائی تھی؟ دکھائیں مجھے کہیں قرآن مجید میں اللہ سے کوئی لڑائی ہو.
وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جب اس کو بلایا گیا فرشتوں کے ساتھ اکٹھا کیا محفل کے اندر، صاحب اس کو بھی بلایا گیا، اگر وہ پہلے اتنا برا اور ذلیل اور کمینہ تھا اس کو بلایا کیوں گیا؟ فرمایا وہ اس کی پارٹی سارے وہاں پر آئے اور آ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا بات مانگے، اسے کہا نہیں کرنا سجدہ، یہ میں اس کا دشمن ہوں۔ اللہ نے کہا تو اس کا دشمن ہے؟ کہتا بالکل۔ آج انسان کا کیا معاملہ ہے؟ انسان اپنے دشمن کی اطاعت کر رہا ہے، جس نے اس کو نہیں، اس کے شرف کو، اس کے سٹیٹس کو، اس کی حیثیت کو نہیں پہچانا، اس کے خلاف آدمی چاہیے تو اس کے خلاف ہوتا، آپ کا یہاں پہ کوئی دشمن ہو رہا آپ اس کی بات مانیں گے؟ لیکن عجیب تماشا ہے کہ انسان آج بات اسی کی مان رہا ہے جو اس کا کھلا اور اعلان کرتا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، اور کہتا میں تمہیں مانتا ہی نہیں کہ تم صدر ہو، وزیر اعظم ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، یا تم ملک کے اندر کسی اعلیٰ عہدے پر، میں تمہیں اس عہدے کو مانتا ہی نہیں۔ جو آدمی کو مانے ہی نہ، مجھے یہ بتائیں اس کی بات ماننی، کیا آدمی کو اس کے خلاف چلنا چاہیے یا اس کے حق میں چلنا چاہیے؟ تو اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ وہ جو ہم کو تباہ برباد کرنے کے لیے 24 گھنٹے حرب ازما رہا ہے، اس کی اطاعت کی جائے۔ آدم کو سجدہ نہ کر کے اس نے جو اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور آدم کا کیا احترام کرنے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کی عزت کروں، اور اسے حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا۔ اس نے انسان کی جو توہین کی نا اس وقت کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، انسان کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم نے میری اس وقت بے عزتی کی تھی۔ میں تو بھائی جان یاد رکھتا ہوں، سیدھی بات ہے، میں تو دنیا کے بندوں کو یاد رکھتا ہوں، بعد میں معافی مانگ لے کچھ کر لے، مجھے وہ بات یاد رہتی ہے کہ اس سے میری اس زمانے میں یہ میرے ساتھ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو، اس کو کیسے معاف کر دیا ہم نے؟ غیرت تو صحیح بندے کے اندر ہو، بندہ بغیرت ہو جائے تو الگ بات ہے، جس سے کسی کی بہن پہ عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو، اس کا اپنے دشمن بننا ہے کہ لا کے اس یار کو اپنی بہن کے ساتھ ملانا ہے؟ عجیب بات ہے یار۔ آدمی کو اپنے تو ذلیل سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کا احترام کرنے سے انسان کو ذلت پوچھنی چاہیے۔ اور گناہ کی شے کا نام ہے، گناہ شیطان کا حکم ہے، گناہ کی معرفت حاصل کریں۔ آپ کو معرفت گناہ نہیں، اس وجہ سے آپ گناہ کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں یار استاد جی what is sin؟ گناہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف سنس، ہمیں اشناخت کرائیں معرفت گناہ، معرفت عصیان۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے، آپ کو آسانی سے دے رہا ہوں کہ جب تک آدمی کو پتہ نہ چلے کہ گناہ کیا چیز ہے اور نیکی کیا چیز ہے، دو چیزوں کے بارے میں آدمی کو جب تک معرفت نہیں ہو جاتی امر کی کہ میں اپنے رب کا حکم مانتا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور گناہ کی کیا ہے؟ گناہ شیطان کا حکم ہے، وہ اس کو کہتا ہے یہ گناہ کر، اور یہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو فرمایا انسان اسے کر کے اس کی گویا اطاعت کرتا ہے، جب اس کا گناہ کرتا ہے وہ اس کا حکم مان رہا ہے، اس کی اطاعت کے اندر آ گیا۔ اور گناہ ہے کیا؟ گناہ شیطان کی چاہت ہے، شیطان کی خواہش ہے، شیطان کے دل کی بات ہے کہ وہ آدمی سے کہتا ہے گناہ کر، اور اس چاہت سے وہ صرف ایک بات ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کہ میں نے اس انسان کو سجدہ کر کے جو اس کی نہ کر کے اس کو جو عزت نہ کی تھی، یہ میرا فیصلہ، میری سمجھ، میری سوچ بالکل درست تھی، اللہ کو یہ ثابت کرانا چاہتا ہے کہ دیکھ لے تیری مانی، میری مانی نا، دشمن تو کہتا ہے اس مقام کا ہے، یہ ہے وہ ہے، کس مقام کا ہے؟ اس کی بات، میری بات مانی اس نے، میں نے نہیں مانی تو نے پھر کیا کیا؟ مجھے کہا چلا جائے یہاں سے، مردود ٹھہرا تو، اس کو گلے لگانا چاہتا ہے تو۔ میں نے تجھے اس دن کہا تھا یہ عزت کے قابل نہیں ہے، میں اس لیے سجدہ، تیری آنکھ غلط تھی اللہ میاں، تیری سمجھ غلط تھی، تیرا حکمت غلط تھی، تیرا تدبر غلط تھا، تیرا علم غلط تھا، تو غلط تھا، مان، میں تیرے گھٹنے لگوانا چاہتا ہوں اس کے گناہ کرا کے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ معرفت حاصل کرے جس پہ خدا کو غصہ آ گیا۔ اللہ نے کہا فیصلہ میرا جو حکمت پر مبنی، دانا بینا میں، علم غیب و عالم الغیب و شہادہ میری ذات، قدرت میری، خالق میں، مالک میں، الہ میں، پالو جہان میں، تم سب کو خلق میں نے کیا، تم اٹھ کے مجھے یہ کہتے تیرا فیصلہ غلط ہے کہ تو اس کو عزت کرانا چاہ رہا ہے، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے اللہ تعالیٰ، میں تجھے صاف بات بتا دوں، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے، اور میں یہی عدالت میں تیری ثابت کر کے رہوں گا کہ تو نے جو ان کو عزت دلانے کی اس وقت مجھے کہا تھا سجدہ کر، میں تجھے ثابت نہ کر دوں، یہ دے۔ اور یہ وہ دھمکی جو اس نے اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں لگائی۔ کئی دفعہ یہ استاد کہتا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں جی استاد جی کہ اس شیطان کی وہاں کیا گفتگو، سن لے شیطان کی گفتگو، وہاں بات کیا ہوئی؟ اس نے تو اللہ کو کر دیا چیلنج،
وہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، سارے کر کے اللہ نے کہا سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ایک دم اجمعین۔ فرمایا جبریل بھی کیا، یہ بھی نہیں کہ باری باری ایک دوسرے کو دیکھ کر گئے، کہا میں نے کہا کرو سجدہ، سارے سجدے میں اجمعین اکٹھے ہی سجدے میں چلے گئے، ایک فرشتہ بھی، جبریل، میکائیل، اسرافیل، سارے لاکھوں کروڑوں سجدہ، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سجدہ کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ فرمایا حکم ہو گیا تھا، وہ اتنے اللہ کے پیارے ہیں، مگر یہ جب دیکھا سر، فرمایا کس لیے تو نے ماں منعت، کس چیز نے تجھ کو منع کر دیا؟ وہ تو بھائی جان اس نے کہا میں افضل تھا، سجدہ مجھے کرانا چاہیے تھا، تو اس مخلوق کو کہہ رہا کہ سجدہ کرنا چاہتا، صرف وہ یہ اللہ کو بات بتا کہ یہ قابل سجدہ نہیں، قابل عزت نہیں، اور وہ اسے ثابت کرتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ثابت کر رہا کہ آپ کا فیصلہ غلط تھا، اسے سجدہ کیا جائے، اور جس شرف اور عزت سے تم نے اسے نوازا وہ اس عزت اور حیثیت کے قابل نہیں تھا کہ اس کو فرشتے بھی سجدہ کریں اور جن بھی سجدہ کریں سارے مل کے۔ وہ انسان سے گناہ کرا کے دراصل وہ اللہ کی بےزتی اس کے ہاتھ سے کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے تو نے کہا کہ میرا حکم نہ مان کر تو نے اے شیطان میری بےزتی کی، کہتا کر یہ بھی تیری بےزتی رہا ہے، کر تیری یہ بےزتی رہا ہے، میں نے اکیلے نہیں کی، میں ثابت کروں گا کہ یہ بھی تیری، اب اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کر، چل تجھے میں نے ایک دفعہ ثابت کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی بےزتی کر، تیرا فیصلہ غلط، تیرا حکمت غلط، تیرا تدبر غلط۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق بھی اور حامی، دو باتیں یہاں پر آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دو باتیں، خالق کو چھوڑے مسئلہ ختم کریں، اگر آپ نے ہوا یہ کہ اللہ فریق بن گیا، اللہ فریق بن گیا، حامی ہو گیا نا ہمارا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، نصیر کہتے ہیں حامی کو اور وکیل بھی کہتے ہیں حامی کو، حامی ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حامی، اس نے کہا تو نے اس کو 4 شرف بخشے، اور وہ 4 شرفوں کا میں نے جمعہ ایک پڑھایا ہوا ہے آپ کو کہ شرف خلق عدم میں تھا، وجود میں لایا گیا، پھر اس میں سے جب وجود میں لایا تو اس کو پتھر نہیں بنا دیا، اس کو اسے جمادات نہیں بنا دیا، نباتات نہیں بنا دیا، حیوان نہیں بنایا، الگ سے ایک شے بنائی انسان، ورنہ اس کو دوسرا شرف اس کو دیا، اور تیسرا پھر اس کو انسان بنانے کے بعد زمین پر کے اندر بھیج دیا کہ جہاں وہاں پر جا کے رہ، اور وہ شرف اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا، ایمان کا شرف اس کو عطا فرمایا، اور چوتھا شرف اس کو قیامت کے دن اپنی رضا دے کے جنت میں داخل کر دے گا، اس کو اپنا شرف دیے۔ 4 شرف میں نے اس کے اوپر جمعہ پڑھایا ہوا، اگر کسی کو یاد ہو، میرے جمعے بہت کم یاد ہیں، اس پہ بتا دو استاد جی، اس کو بتا دو۔ اخیر فلسفے کے لوگ تو پتہ نہیں کیا، وہ جاہل لوگوں کو سننے کے لیے 2.5 3 لاکھ روپے پے کرتے ہیں، ہاں یہاں فری ملتا ہے نا، اس پہ بھی کوئی دیر سے آ رہا ہے، کوئی جلدی آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے وہ کام ہے، ایک پتہ نہیں کون گدھا تھا میسج کر رہا تھا آج جمعہ پڑھائیں گے، میں نے چیک کیا 100 دفعہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے، لوکیشن مانگی، سب بلاک، ہوتے کا بچہ اس کو میں کدھر سے کاٹوں، تنگ کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے ایک میسج بھی میری پڑھائی کے اندر اریٹیشن پیدا کرتا ہے، معمولی سی بات اور کھٹکا جو ہے میرے تدبر کو خراب کرتا ہے۔ میں تو کسی آدمی کو جب میں اندر سوچ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں، والدہ بھی ہوتی تھی، میں کہتا امی جی اندر نہیں آنا، اور نہ آنے دینا ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، پھر نہ کہ نافرمانی ہوئی ہے، مجھے اندر تدبر کرنے دے، میں سوچ رہا ہوں اندر بیٹھا، پتہ نہیں کن سوچوں میں مگن ہوں۔ تو یہ تدبر کے عمل کے اندر جب آپ خلل ڈالتے کام ہو، تو فرمایا 4 بخشے ہیں، اور وہ اپنی اس بے عزتی کے بدلے میں انسان کو ان 4 شرفوں سے، 4 حیثیتوں سے، 4 انعامات سے، 4 پروٹوکول سے، 4 عزتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے سارے فیصلے انسان بنایا غلط بنایا، کتا بناتا ہے اس آدمی کو۔ یہ تو کافروں کا گوں بھی نہیں ہے، ان کا پیشاب اور پخانہ تو اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، اور تو نے جو اس کو عدم میں بخشا، تیرا فیصلہ ہی غلط تھا کہ جب اس کا وجود نہیں تھا تو تو نے اس کو وجود بخشا، یہ رہتا کسی جگہ پہ نتھنگ تھا، جب کیوں سمتھنگ کیا تو نے اس کو؟ خیال و خواب میں باتیں ذرا گہری ہیں، پریشان نہ ہو آپ، بہت میں آہستہ کر کے اس کو پڑھ کر کے لکھا صرف 1 پیج ہے، بتا 2 جمعے میں رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے نا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تیری راہ میں فنا ہوں جب بھی ہوں، یہ کوئی نہیں ہے کہ تو مجھے اس طرح سے فنا کر دے کہ میں کسی عورت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، کسی شے کے پیچھے میں اپنی جان دے دوں۔ ہاں یہ کوئی جان نہیں دینی ہے، بس جب میں مروں گھل گھل کے تیرے غم میں مر جاؤں، تیری اطاعتوں میں گھل گھل کے مر، بالکل پانی کے اندر کھر جاؤں، اور کھر گیا۔ ہاں فرمایا انسان کو بے عزتی کے بدل میں انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو انسان کو شیطان نے بے عزتی کی اللہ کی حکم نہ مان کے، اللہ نے کہا تیرا مقدر جہنم ہے، تو اسی لیے فرمایا جو انسان اس کی بات مانے گا اس کا بھی مقدر جہنم ہے، کیونکہ وہ بھی میری بے عزتی کر رہا ہے۔
وہ بھی میری جہنم کو میں ثابت کر رہا ہوں. منطقیانہ طور پر لڑکے کا فون آیا بڑی دیر بعد, استاد جی سیکولر ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک آدمی شہزادہ بن کر پیدا ہوا, 4 بیویاں رکھی, عیش کی, نمازیں 5 پڑھتا, گناہ کوئی نہیں کیا, وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک آدمی نائجیریا کے پرانے علاقے میں مفلسی میں وقت گزارا, اس کو کوئی دین نہیں پہنچا, وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو استاد جی یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ سیکولر کا مجھ سے سوال ہے. میں کہا سیکولر دے مارک 776. ان کا تجھے کیسے پتا چل گا؟ ابھی تو فیصلہ ہوا ہی نہیں کہ کون جنت میں جانا ہے کون جہنم میں جانا ہے. ہاں آپ بھی سمجھ لیا کہ جو بندہ دنیا کے اندر نیکیوں کے کام کرے یہ جنت میں چلا جائے گا. کیا پتا وہ اللہ کے معیار پہ پورا نہیں اترا, جہنم میں یہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے کوئی بے تدبر وہاں پہ بیٹھا ہونا کہ اندھے کی لاٹھی کو مار رہا ہوگا, جدھر لگ گئی. اس نے تو اپنے نبیوں کی شفاعت کو بھی ولا یشفع عنده الا باذنہ. جبریل کیا میکائیل کیا سب صفن صفا وہاں پہ کھڑے ہوں گے. فیصلہ میں اللہ کروں گا اپنے کل علم پر. پتہ نہیں کتنے یہاں جنتی نظر آ رہے ہیں جہنم چلے جائیں گے, کتنے جہنمی ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے. آپ پہلے ڈر گئے اس سے. اس کا بتائے جی, اس کا مفروضوں والے سوالوں کے اوپر آپ احکامات لگاتے ہیں, آپ مقدمہ ہار گئے اس کے آگے, لا بم مار کے اڑا دیا. جا میں کہ جا, جتنا سیکولرزم وہ جاتا رہا. خدا پر رسول پر اعتراض, اللہ رسول پر اعتراض, بیوقوف اکٹھے ہو کے میرے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کے بندو, اوے اللہ کے نبی کا دین خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا دین کوئی خالی نہیں ہے. بس رسول اللہ کے جو ہتھیار دے گئے نا ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. نبی کے ہتھیاروں کو زنگ لگ گئے, اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے. ہم نے مانگتے پھرتے ہیں ہم غیروں سے چراغ, غیروں سے چراغ مانگتے پھرتے, اور اپنا سورج اپنے سراج منیر اللہ نے کہا تھا ان سے چراغ لا کے گھر روشن کرنا چاہتے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سراج منیرہ تھا, ذرا تم کو نظر آ جائے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, ہاں تم ادھر آ گئے. فرمایا کہ وہ اپنی عزت کے بدلے میں کرے گا, جہنم میں پھینکے گا. جو انسان شیطان کی بات کو سچ ثابت کرنے میں اصرار اور المعصیت پر زندگی بسر کرتا ہے کہ خدا کا فیصلہ مبنی بر علم و حکمت نہ تھا. جو بندہ مسلسل اسی کری جاتا ہے گناہ اور اسی پر مر جاتا ہے, اسرار علی المعصیت, یہ کبائر ہو یا صغائر. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ پر چلتا ہی رہتا ہے نا, ہٹتا ہی نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے, میں کب زنا کرتا ہوں, میں کب شراب پیتا ہوں, میں کب یہ کرتا ہوں ذخیرہ, میں کب, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے مل کے ایک بڑا پہاڑ بن جانا, وہی کبائر ہے. جب ایک چھوٹے پر ہی بار بار کیا جائے نا وہ کبیرہ بن جاتا ہے. کبیرے صغیرے کی ویسے ہی آپ نے نہیں بنا لی, یہ چھوٹا ہے کہ وہ بڑا ہے. فرمایا جس قبر بار بار کری جائے نا وہ کبیرہ ہو گیا, وہ کبیرہ تو نے بنا دیا. وہ ذرہ تھا پھر ذرہ, جیسے پہاڑ ہی تیار کر لیا تو نے اپنے اوپر. فرمایا وہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو اسرار علی المعصیت پر تو خدا کا فیصلہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا فیصلہ حکمت پر مبنی نہیں تھا. بار بار گناہ کر کے بتاتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا, اللہ نے مجھے سجدہ کرایا, اللہ کا فیصلہ غلط تھا. بس ثابت ہوا کہ اصل بے عزتی گناہ کرنے میں ہے کہ یہ گناہ انسان کے 4 شرف کے لائق نہیں. انسان کا 4 شرف رکھنے کے بعد بھی بنتا نہیں کہ وہ گناہ کرے. اسے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے اور اپنی غیور اور غیرت مند ہونے کی ثبوت دینا چاہیے. غیرت مندی کا کرے کہ میرے یہ سٹیٹس کے خلاف ہے, آپ نے کیسے مجھے بڑی محفل میں گالی دے دی, آپ نے کس طرح سے میرے سامنے یہ کھانا رکھ دیا, آپ مجھے کپڑا دکھاتے آپ کو حیا نہیں آئی. آپ ذرا امیر لوگ, اصل میں آپ امیر نہیں نا, یا چھوٹے چھوٹے امیر ہیں چھوٹی چھوٹی ملوں کے, اصل بد دماغ امیر آپ نے دیکھا ہی نہیں. دکاندار جب سامنے دکانوں کے پاس اندر تو وہ جاتے ہی نہیں نا, دکانوں والے اکثر کپڑا اٹھا کے ان کے گھر جاتے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر یہ کپڑا, وہ کہتا ہے یار یہ کپڑا لائے ہو میرے پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے, یو نو میں کون ہوں, اٹھو بھاگو منیر, نکالو اس بدماش کو یہاں سے. 5-10 ارب کروڑ کا بندہ تو اس کو نکال کے باہر. کہتے تمہیں پتہ ہی نہیں میری شان شان کپڑے کیا ہیں, میری شان شان جوتے کیا ہیں. رشتہ ان لوگوں کا لائے ہو, کمی کمینوں کا, غریبوں کا. 4 کنال کی کوٹھی, یار وہاں جائے گی, اور 4 کنال کی کوٹھی کے اندر تو میں نے کتے رکھے ہوئے ہیں, فارم ہاؤس ہے میرا. عمرہ کی باتیں اٹھانا بہت مشکل ہے, آپ کو یہاں سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا. حقیقت سے کیسے آشنا کر دوں آپ کو, اس لیے آپ کو جنت کے اندر کوئی ٹیکشن نہیں نظر آتی. 2 مرلے 5 مرلے 10 مرلے, ٹی این ٹی, پنجاب ہاؤسنگ, ڈیفینس, بیریا, آپ اسی کو جنت سمجھ رہے ہیں. کامیابی اسی کا نام ہے. آپ کے والدین نے یہی بتایا آپ کو, شیورلیٹ لے لو, مرسیڈیز لے لو, بڑی گاڑی, اونچی گاڑی, بڑی گاڑی, ایک جہاز, سیسنا, آپ کا یہی ہے بس, یہی ہے بس, اونلی دس از. آپ کو پتہ ہی نہیں
امارت کیا ہے، امیروں کے چونچلے کیا ہوتے ہیں، بڑی چیزوں کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ آپ کو مرنا سکھایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر۔ وہ آدمی بڑی خواہشیں کر کیسے سکتا ہے، مجھے یہ بتائیں نا۔ جنت ایک بہت بڑی خواہش ہے، بہت بڑا ویژن چاہیے سمجھنے کے لیے، ویژن وہ آپ کا ہے نہیں، ہاں جی، ڈائی مرلے کے اندر کا ویژن ہے وہ چل رہا ہے، پر اس پر کیسے جنت اٹریکشن نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت بیان کیا جنت کا وہاں پہ لوگوں کو، عربی ان کی زبان تھی، آپ نے فرمایا کہ ارض السماوات والارض، وہ تو اتنی لمبی چوڑی ہے جتنی یہ زمین و آسمان ہے۔ وہ گھوم گیا بدو گھوم گیا، اس سے کہا واقعی محمد، آپ نے کہا واقعی، کہتا بس جو دین بتایا نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ رسول اللہ نے کہا وہ جا رہا ہے جنتی اگر اس نے عمل کر لیا تو۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سن کے بیان حیران پریشان ہو گئے۔ اس صحراؤں کے رہنے والے لوگ تھے، وسعتوں کو سمجھتے تھے۔ آپ کھڈوں ڈربوں میں رہتے ہیں، آپ کو وسعتوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ شہروں کے اندر کے فلیٹوں کے اندر رہنے والوں کو کیا اندازہ وسعتیں، کم از کم عربی کا وسعت کا جو بدو تھا، اس کا وسعت والا واسط کا اس کا جو ویژن تھا وہ براڈ تھا، اس سے وسیع اور ان لک تک صحرا دیکھے ہوئے تھے، پہاڑ دیکھے ہوئے تھے، سفر کیے ہوئے تھے، اس نے دور تک انسان کی نگاہ جاتی تھی، اس کو ایک ویژن تھا۔ آپ کو کیا ویژن ہے؟ اتنی سی گاڑی ہے، اس گاڑی اتنا سا گھر، اس کے اندر ہی گھوم گھام کے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، اور پھر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سارا دن اسی میں گھوم گھام کے، کبھی پیسے چار اکٹھے کیے، سواد نام کا گان چلے جاؤ امریکہ افریقہ، وہاں بھی چکر چکر چھوٹی چھوٹی جگہوں، وہاں تو آپ کی خیر عزت ہی کوئی نہیں، وہاں تو ڈرے ڈرے سہمے سہمے پھرتے ہیں۔ آپ جاتے ہی وہاں پہ سب سے پہلے پینٹیں خریدتے کہ سینہ آرگے بن جی گے، شلوار قمیض میں پھرتے، آپ کو آکورڈ فیل ہوتا ہے، بھائی بہن کہہ دیتے پالو کپڑے وہی جڑے تھے دیا۔ یہ لوگ جن کو اپنے لباس تک پہ شرم ہو، اپنی زبان تک پہ شرم ہو، جن کو ہر چیز اپنی بری لگتی ہو، جو اس قدر متاثر ہو چکے، کمپلیکس ہو، جو قوموں سے کافروں سے ان سے کمپلیکس ہو گئے، ان کو کیسے آپ بڑا ان کو ویژن دیں گے اس بڑا؟ تو فرمایا کہ جب گناہ کی، اب وہ غشور اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دے کہ کیوں کہ گناہ اور اس کی گناہ انسان کی عظمت اور شان کی چادر اتار کر اسے ننگا کرنے کا نام ہے۔ آپ کی کوئی عزت اور شان کو چھین لے، گناہ اس کا نام ہے۔ گناہ کا مطلب ہے کہ آپ لائق ہی نہیں تھے، یہ آپ کی چادر اتار دی شیطان نے، آپ کا حکم آپ کو اس گناہ پر عمل کرا کے آپ کی چادر اتار دی، آپ کو ننگا کر دیا، سرے بازار ننگا کر دیا اس نے آپ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری دو چادریں ہیں، تکبر اور کبریائی، عظمت، یہ ایک اوپر کی ایک نیچے کی۔ جو آدمی بھی اس چادر کو چھیڑے گا، تکبر کرے گا اور اپنی عظمت بیان کرے گا، میں اس کو اٹھاؤں گا اور جہنم کے اندر جاؤں گا۔ سب سے برا گناہ الامراض تکبر ہے، اور یہ بھی سمجھنا نیکی کا کام کر کے کہ میں نے عاجزی وہاں پہ سکھائی، یہ بھی ابھی تکبر ہے۔ یہ تصور دل میں آنا کہ کاشف نے یار آپ ہی، میں کہوں کہ اللہ کا شکر ہے بھائی میں نے وہاں عاجزی دکھائی، آپ ہی سوچا، فرمایا ابھی اندر کہانی ہے، ابھی اندر تم ہو، ابھی میں ہے۔ گالیاں دے لیں صوفیوں کو جتنی مرضی، جو انہوں نے چوریاں پکڑی ہیں نا، کسی نے بھی نہیں پکڑی۔ آپ کو صوفیوں، آپ نے صوفی پڑھے بھی نہیں نہ آپ کو پتہ ہی ہے صوفیہ، جو مرضی جی چاہتا ہے۔ غامدی کو بھی سوال ہوا، اس سے کہا حضرت آپ کو سن کے ہمیں نہ کوئی اللہ سے توبہ پیدا ہوتی، نہ خشیت، صوفیہ کو پڑھے خشیت پیدا ہوتی ہے، تو آپ بتائیں نا، آپ کو تو پڑھ کے 2 جمع 4 کی منطق سمجھ آتی۔ جواب نہیں آیا، آگے سے کہنے لگا یہ اللہ کی کتاب کی طرف ہمیں بلانا چاہیے۔ انہیں کیا مسئلہ توں کیتا ہے، ایک تو گل کرنا ہے، ایک صوفی گل کرتا، صوفی دا ہو کے بندہ پانی ہوندہ خدا دی بارگاہ، کاشف دا خطبہ سنے تہجد شروع کر لے، تیرا سنے سوئی چھڑتی، جواب کوئی نہ آیا، یقین جانے کوئی جواب لڑکے کا کلپ آیا، میں کہہ دوں کہ ہونا سی جواب، پھنس گیا، لڑکے کو قابو نہیں کرنا آیا، پر قابو کرنا آیا ہوگا لڑکے کو، بس اس نے دیکھا ہوگا انٹرویو لے رہا ہوں، پھر لڑائی نہ شروع ہو جائے، پھر وہ چپ ہو گیا، پر میرے لیے چھوڑ گیا کچھ۔ تو اسی طرح جیسے اللہ کی چادر اتاری نہ تکبر کر کے، گناہ کر کے شیطان نے گناہ آپ سے کروا کے آپ کی دونوں چادریں، چاروں شرف آپ سے چھین لیا، آپ کو ننگا کر دیا۔ اب آپ کا بھی کام تھا کہ جس نے ہمیں ننگا کیا سزا اس کو بھی ہم نے دینی، اگر غیرت ہو۔ باقی بھائی 2 پہیاں وسر گئیاں ٹوئی میری دا صدقہ، بغیرت کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔
صبح کی تو اس کی ہوتی جس کی کوئی عزت ہو، بے غیرت اور بے عزت آدمی کی تو عزت ہی کوئی نہیں، اس کی تو کوئی عزت اس کو نہیں، اوپر چڑھی، میری ماں کہتی ہے انہوں کی لتھی چڑھی رہا، اتر کی عزت چڑھ کی عزت، ماں کہتی ہے اس کی کیا ہے، بغیرت کی کیا بات ہے، وہ تو کہتا کوئی مسئلہ نہیں، شیطان نے اگر کیا تو نیکسٹ ٹائم بھی کر لیں گے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں تو مزہ ہی بہت آ رہا ہے، چادر اترتی سو رہے اتر جائے۔ یہ غیرت والوں کی باتیں کر رہا ہوں، ایمان غیر، اللہ کے نبی نے کہا تھا، صحابی نے کہا میں تو اپنی عورت کے اوپر چڑھا ہوا کسی بندے کو دیکھوں میں تو کر دوں گا قتل، 4 گواہ لاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حق 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 حق، اوے سعد تو بھی غیرت مند، تیرا نبی بھی غیرت مند، تیرا خدا بھی غیرت مند۔ کہا نا کہ عورت کے ساتھ کسی کی زنا کرے تو وہ 4 گواہ لائے اپنی عورت پہ، فرمایا میں اس کے اوپر گواہ ڈھونڈتا پھر میں تو اللہ نہیں توڑ۔ حضور نے کہا کچھ نہیں، نبی نے کہا بخش، اخیر ہو گئی، آپ نے فرمایا ساتھ تیرے کی، بنتا یہی ہے مرد کا، آپ کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جی، اشتعال کے نام پہ کر دیا، یہ جرم ہے 203 کے تحت، 405 کے تحت، اب اندر چلے جاؤ، باہر آ جاؤ، ہم نکال لیں گے، تم داخل کر لو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی ریاست کے قانون ہی اور ہیں۔ اسلامی ریاست لوگوں کے صرف افعال کو نہیں دیکھتی، وہ کہتے ہیں بھائی اس کا شرف، اس کا سٹیٹس، اس کی عزت، اس کی گڈ ویل، اس کی ساکھ، اس کا اندر مجروح ہوا ہے، اس کا اندر مجروح ہوا ہے، یار وہ جیتے جی مر گیا ہے، سب سے پہلی اس کی آبرو بچاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تم پر ایک دوسرے کی آبروؤں کو حرام کرتا ہوں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کو تم پر حرام سمجھتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں انہیں او بستی کی تھی، او توال آیا، او کی تھی، او زلالت، کٹ کے بے عزتی پھر اسی نو کٹے، استغفر اللہ، یہ سمل جہنم کی آخری دلی اس آدمی نے۔ گالی دینا کسی کی بے عزتی ہے، اس لیے گالی حرام کی ہے۔ فرمایا تو نے مومن کی عرض اس کی رکھی تھی، سباب المسلم فسوق، تو نے فسق کیا مومن کو گالی دینے، وقتال و کفر، اور اس کا قتل کر دینا تو کفر ہی ہے، تو نے مومن کی جان کو جان ہی کوئی نہیں سمجھا۔ شیطان کو اسی لیے پھر جو اللہ کہتا ہے نا کہ میری عزت کو چھیڑے گا، آپ کی عزت کو بھی اگر شیطان چھیڑے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ کفار، شیطان اور نفس، یہ تینوں آپ کی عزت کے دشمن ہیں، یہ تینوں آپ کی عزت کے دشمن ہیں۔ کفار کہتے ہیں ہم ان کو مومن نہ رہنے دیں، وہ آپ کی شرف ایمانیت کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا، مسجود ملائک بنایا، وہ آپ کے اس شرف کو چھیننا چاہتا ہے، خلیفہ کیوں بنایا؟ ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے نفس آپ کا اس لیے آپ کو کرانا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں مجھے مانے، اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ وہ تینوں آپ کی عزت چھیننا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی جو بے عزتی کا تینوں بندے چاہ رہے ہیں، تینوں کے آپ پیچھے لگے ہوئے، کفار کی تقلید ہو رہی، شیطان کی بات مانی جا رہی، نفس جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی رب، اس لیے انسان کو چاہیے یہاں اپنے رب کے پیچھے حکم کی طرح، جیسے اللہ نے کہا میں نے بھی روزہ رکھا، بندہ بھی روزہ رکھے۔ بندہ ایک دفعہ مجھے نمونہ بن کے دکھا، تیرا رب نہیں کھاتا تو بھی نہ کھا روزے کے اندر، اللہ کا خلیفہ ہو کے اللہ کے پیچھے چل، سمجھ گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں نیند آتی، اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ مومن کو نیند کب آنی چاہیے اور کب نہیں آنی چاہیے، اس پہ بھی ایک جمعہ ہے، میں کہتا ہوں لے کر آؤں گا جس دن اللہ تعالیٰ کا مزید، لکھ لیے 4 سطریں سمجھ میں آئی، 4 ابھی لکھی، جسے پورا حکم ہوگا پھر لکھ دیں گے اس پہ بھی، شہنشاہ سے دعا کی اس کو پورا کرا دے گا۔ فرمایا اپنے رب کی طرح غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ اس نے کہ میری چادروں کو تو نے ہاتھ ڈالا، ان سے جہاد کرے، انہیں شکست دے، اپنے رب کی طرح جس کا اس کا رب جو ہے نا نہیں مانتا متکبر کو، اپنے رب کی طاقت سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے انہیں جہنم میں پھینک دے، اور اپنے رب کے حکم کو مان کر رب کا ساتھ دے، اپنے رب کو سچا ثابت کرے کہ اس کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی تھا کہ انسان واقعی سجدے کے قابل تھا کہ اس کو جن اور انس سارے سجدہ کرے، یہ ثابت کرے نیکی کر کے، اطاعت کر کے ثابت کرے کہ میں ہوں، میں اس قابل ہوں۔ آپ کیسے کہتے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں؟ میرے میں ابیلٹی ہے، یہ اصل بیزتی۔ اور قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توبہ کے اندر آیت پایا، الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ان کے لیے ہم نے ایک دوزخ بنائی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی بےزتی، رسوائی، ان کی ذلت قیامت کے روز کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے، یہ بےزتی یہ نہیں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ
آپ مسلمان ہیں, آپ نے داڑھی رکھ لی ہے, آپ نمازی ہیں, او ملوٹیا, او مولوی, او صوفی. یہ بے عزتی تو نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں گا, بیوی کہتی ہے آپ چھوٹا یہ کر لیں وہ کر لیں, ماں باپ کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو. آپ اپنے شرف کو پہچانا ہی نہیں, اپنے سٹیٹس کو پہچانا ہی نہیں. کوئی لڑکا نکول کے ان کو وہ بھی گروپ میں شیئر کرے کہ 4 شرف جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں, وہ کیا 4 سٹیٹس آپ کو دیے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. یہ عزیزو ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو تصور دیا کہ حقیقی ذلت گناہ کرنے میں ہے, حقیقی عزت صرف نیکی کرنے میں ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی عزت جو آپ کو ملی وہ فنا ہو جانے والی ہے, جلد ختم ہو جانے والی ہے. آپ دیکھتے نہیں روتی پھرتی اداکارائیں کہ اب انہیں کوئی پوچھتا نہیں, اب کوئی پوچھتا نہیں. کتنی آتا ہے کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں مر گئی, تبلا نواز کہتا ہے میں نے قوم کی خدمت کی, ہاکی پلیئر کہتا ہے میں نے یہ کیا, کرکٹ کے پلیئر یہ کہتے ہیں جوئے بازوں کے علاوہ کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کہتا ہے یہ ہے, قوم کی قدر نہیں, ایسے نایاب ہیرے نہیں ملنے, فلانا نہیں ملنا, کنجر نہیں ایسے ملنے, کنجریاں نہیں ایسے ملنی, کیا نایاب آواز تھی مادام کی, ایسے نور جہاں کی تعریفیں کر رہے ہیں جیسے وہ جنت الفردوس کی سیدہ ہو, ہے جی, اس کی تعریفوں کے اندر رتب کمال ہے جی نور جہاں. بابے اپنے عشق نبھا رہے ہیں, لوگ نعید اختر کو رو رہے ہیں, کوئی نیرا نور کو رو رہا ہے, کوئی لتا کو. میں کہتا ہوں دنیا ہی پاگل ہو گئی. اس کے نیچے کمنٹس پڑھیں, جب رنڈیوں اور کنجروں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے نیچے رو رہے ہیں ان کے حامی, چیخ رہے ہیں کہ میرے بس میں, بابا جی کو کہے میرے پاس آ جائے. ہیں تبلا نواز, تینوں کوئی مولوی نظر نہ آیا؟ کتنے جو عالم دین اپنی زندگیاں بسر کر گئے غربت میں, 6-6 ہزار تنخواہیں لے کے فوت ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں حقیقی جو اپنی عزت, اور پھر قیامت کے دن آپ کو حقیقی عزت دی جائے گی نور کے منبر. اور یہ جو اعراف کا بیان کیا نا کہ اعراف وہ مقام ہے جہاں پہ 50% ان کے گناہ ہوں گے اور 50% نیکیاں, یہ ان کا نہیں, یہ غلط ہے ترجمہ. سب یہی مفسرین, مولانا نے کیا تھا ٹھیک, اور مولانا میر حسن اصلاحی نے, کہ جنتی جنت میں دوست کی پھر ایک مینار بنے گا, بہت بڑا وسیع و عریض مینار, چڑھائے جائیں گے جیسے منار پاکستان کی بلڈنگ بنی ہے نا آپ کو نظر آئی, اور چاروں طرف سے بندے کھڑے نظر آتے ہیں, اس طرح بنایا جائے گا. سب سے ٹاپ پر انبیاء علیہ السلام, دور سے نظارے ہو رہے ہوں گے, آنکھ کی روشنی تیز کر دینی ہے, ہر نبی ایسے نظر آئے گا جیسے یہ سامنے بیٹھا ہوا نظر آئے, نظریں تیز, نیچے صدیقین, ابو بکر صدیق, شہداء علی مرتضیٰ, صالحین, نیک صوفیاء اور محدثین, علماء, وہ جو دین کا کام کر رہے تھے, جنہوں نے پھر پوری دنیا سے ٹکر لے لی, مشن نبوی میں شامل ہو گئے, یہ سارے اللہ نے اعراف پہ کھڑے کہ یہ وہی تھے جو تم کو پکارتے رہے نیکیوں کے لیے. عہدے دیے جائیں گے, حقیقی عزت, پروٹوکول اور بلند, نور کے منبر, سونے کے تاج. فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا حشر میں لباس لائے جائیں, حشر میں لباس آئے جائیں. اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو ساری دنیا حشر میں روتی کھڑی ہوگی, اور جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں, ادھر ہی پروٹوکول شروع, اللہ کے عرش کے سائے میں, ان کا حساب بعد میں ہوگا. چائے پیتے, بوتلیں پی رہے, گیسٹ ہاؤس میں آرام کریں, ان کو 50,000 سال کے بعد آواز پڑے گی, آ جاؤ بھائی, جو اللہ کے عرش کے نیچے تم کو جنت میں بھیج رہے ہیں. یہ روتے پھریں گے, ذلیل ہوتے پھریں گے. حقیقی ذلت ان کو وہاں کوڑے پارے ہوں گے, چھتر پارے ہوں گے, ویڈیوز نکال کے ان کی اولادوں اور بچوں کو دکھائی جائے گا, یہ نیک تھے بنے پھرتے تمہارے سامنے دنیا کے اندر حاجی. ادھر کہتے تھے ہم عزت والے ہیں, ہم میاں صاحب ہیں, ہم رانا صاحب ہیں, ٹوانا صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں. اللہ کا ویخ راجے دی عزت کی دا ذلیل ہوندا پھردا ہے راجہ. دیکھے میاں بھی اے ٹوانا کتے بنا کے خدا دے نک دے وچ نکیلا پا کے کسی ان کو منہ کے بال اٹھا کر اللہ نے کہا اس طرح ہانک کر لائے لے کے جائیں گے جیسے جانور باڑے میں چھتر پہ اٹھ کے ہانک کے جائیں گے. کچھ اس طرح سے نکالے جائیں گے, کچھ فرمایا ان کے اوپر تھوکا جائے گا, کچھ کو ننگا کر دیا جائے گا, کچھ کو کچھ اذیتیں ہوں گی, کچھ منہ کے بل گرا کر گھسیٹ کے نیچے سے لے کر جائیں گے, ان کا منہ چھلتا ہوا جائے گا سارے راستوں میں. فرمایا یہ ذلتیں حقیقی طور پر, جہنم جانا ذلت ہے, جنت جانا حقیقی عزت ہے. اپنے نام کو لکھوائیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان عہدوں کے اوپر آئیں. دنیا کے اندر آپ کو ذلت ملے, غربت ملے, مفلسی ملے, پریشانیاں ملے, دکھ ملے, اذیتیں ملے, ماں باپ نہ آپ سے راضی ہوں, والدین نہ راضی ہوں, بچے نہ ہوں, بیوی نہ ہو, کوئی آپ سے راضی نہ ہو, ایک وحدہ لا شریک آپ سے راضی ہو جائے. کون آپ کو ان ذلتوں سے نکالے؟
کون آپ کو غلامی کی زنجیریں، آپ کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو گیا ہے؟ ہم ہی آپ سے کہتے ہیں زنجیریں توڑ لیں، بول بول کے بندوں کو تھک جاتے ہیں، بھائی کیا کریں، ہم نہیں توڑ سکتے۔ بزدل آدمی کی صحابہ نے ذلت کی زنجیریں توڑی، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کی عورتوں نے ذلتوں کی زنجیریں توڑی، چھوڑ کر آ گئی۔ اب یہاں پر بھائی جان یہ ناداں گر گئے سجدے میں وقت، آپ کو ہیرا منڈی دکھا رہے ہیں جی، وہ ایسے مقدس جگہ آپ کے لیے بنا، گناہ کا اڈا ہے، جانا باعث ذلت، دیکھنا باعث ذلت۔ جس عورت کو کئی مردوں نے اس کے ساتھ راتیں، اس کے ساتھ تعلق بتانا مرد کے لیے بےعزتی ہے۔ مرد کہتا ہے ایسی عورت کے ساتھ، غیرت مند بندے کو یہی پتا چل جائے اس کی منگنی ٹوٹی، وہ وہاں منگنی نہیں کراتا، منگنی نہیں کراتا، یہ کسی کی مانگ رہ چکی ہے، کسی کے خوابوں کی بنی تھی، اس کو یہ سوچ سوچ کر خیال آتا ہے کہ یار یہ اس کی مشوق رہی ہے۔ کتنے مرد تراکیں دے دیتے کہ تمہارے پہلے کسی کے ساتھ تعلقات تھے، ادھر اتنا غیرت مند ہونا، ادھر رنڈیوں سے تعلقات بنا، مجھے آج تک سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، نوابوں کی سمجھ نہیں تھی، نواب ہے جی، نواب صاحب باعث عزت ہے، عہدہ، اور باعث ذلت عورت کے ساتھ سو رہے، جاگ رہے، اس کے مرجے دیکھ رہے، اس کے عشق میں پاگل ہو گئے، شرابیں پی رہے۔ یہ حرامزادہ ایک لکھنؤ کا نواب تھا، مر گئی اس کی بیوی مشوق کنیز، 3 مہینے تک اس کے اوپر زنا کرتا رہا مری کے ساتھ۔ اخیر حضرت محل آئی اس کی ماں، ہاں جی، کسی طریقے سے وہ ہٹے نہ، وہ کہ میں نے اس کے حکیموں کو کہ اس کے دوائی لگائے، یہ کرے وہ کرے، حنود کرے، اس کی کری جائے، چومی جائے، چاٹی جائے اس کو، مری کو نکلے ہی نہ اپنے محل کے اندر سے۔ ہاں اخیر ماں آئی اور اس نے پھر ایک جملہ کہا، شیعہ تھا وہ، ماں کو سمجھ آئی کہ اس ایسی بات کرنے سے شاید کوئی گرمی آئے، گرمی آئی پھر تھوڑی سی بات پہ، اس نے کہا بیٹا غم تو سید الشہداء پہ بھی صرف 40 دن منایا جاتا، تو نے تو 3 مہینے لگا دیے، امام حسین کا غم 40 دن میں ختم ہو جاتا ہے، چیلم کرا دیتے، تو نے پھر اس کے اوپر 3 مہینے، پھر کوئی ہلا اپنی جگہ سے، چھوڑ دے اس کو، اور مریوں کے ساتھ زنا کریں، میری مشوق ہے میں نہیں چھڑنی، شرابوں کے اندر مر گئے، پیتے اوپر گرا لیں، نشے کے اندر رنڈی کا ناچ دیکھتے مر گئے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر بھائی جان انگریزوں نے گالا، خام خائی گالیں، کس لیے گالیاں بھائی؟ وہ پھر قدرت کا تازیانہ تھا، انگریز کس چیز کی تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا مسلمانوں کے اوپر، نتائج یہی برآمد ہونے تھے، زہر پیا تھا پھر مرنا ہی تھا۔ آپ گالیاں دیں انگریزوں، ٹھیک ہے، بعد میں نفرت کی فلمیں بناتے پھریں، فلموں سے کچھ نہیں ہونا، آپ بھی فلم بن جانا ہے آپ نے، تسی آپ بڑیاں فلماں دیکھنا، وہ فلماں دیکھ رہے جڑے آپ فلم ہیں، جائیں آپ کی زندگیاں فلمیں نہیں ہیں، جھوٹ مکار فریب 2 نمبر، جوانیاں گندی، بڑھاپے ناپاک، خلوتیں گندی، بچپن سارا گندا بدکاریوں میں گزرا ہوا، اب آ کے داڑیاں دنیا رکھ کے حاجی تسبیحاں پڑھ کے تو اللہ دی بارگاہ، اللہ کہ چل جا اسی کے ساتھ جا کر دل لگا جس نے لوٹے ہیں تیرے دن بہار کے۔ جب شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ جا کر بہار کے دنوں میں جوانی تھی، طاقت تھی، دین کے لیے کوئی کام نہ کیا، تبلیغیں نہیں اب ہوتی بھی، گرمی میں کی ہوتی تبلیغیں خدا کے دین کے لیے، تو پھر کہیں رکتے آپ؟ عزیزو یہ اصل چیز کو ڈھونڈیں کہ اصل ذلت کس چیز کی، وہ ذلت سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ سمجھ گئے؟ دنیا کے اندر مفلسی کیا ذلت ہے، لوگ نظروں سے گرا دیتے ہیں، اللہ نظر سے نہ گرائے، اللہ نظر، جن کو لوگوں نے گرایا ہوگا نا حشر کے دن جب بارگاہ الہی، فرمایا پھر ایک جو آتا ہے نا نظر سے گرا دینا، فرمایا کچھ ایسے میری بارگاہ میں آئیں گے کہ میں ان کو اپنی نظر سے گرا دوں گا، ان کے اوپر رحمت کی نظر بھی نہیں کروں گا، ادھر منہ کر کے بات، لا یتکلمون، بات بھی نہیں کروں گا ان سے، اللہ نہ نظر سے گرائے۔ فرمایا اللہ نے کہا کہ میں اس پہ رحمت کی نظر ڈالوں گا۔ کیا مطلب رحمت کی نظر؟ اتنا پروٹوکول دوں گا اس کو کہ تو نے اپنے بچوں کو دینی اداروں میں پڑھایا، اس وقت لوگ بیکن ہاؤس میں پڑھاتے تھے، لوگ کہتے تھے انگریزیاں آئیں، تو نے قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، داڑھی رکھائی، لڑکے کو نیک بنایا، متقی بنایا، کتنی باتیں بہن بھائیوں سے سنی، انہوں نے کہا تیرے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا کاشف کے پیچھے لگ کے، اگر تو نے ہمت کر کے کہا ہونے دے، میرے مستقبل کو آخرت کہتے ہیں، ادھر جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں، وہ مستقبل میں نے محفوظ کر دیا، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ مومن کو تو بہت زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، مروب ہو جائے کسی کی بات سے، مومن کیسے؟ مومن نہیں مروب ہو سکتا بھائی جان، وہی کسی کے پیسے، یا آتا ہے ایک لڑکا فلانے نے استاد جی کپڑے لیے، جوتے لیے، میں کہا تو چل نکل ہم میری بارگاہ سے، فارغ ہے،
جس لڑکے کا یہی رونا ہے کہ فلانے نے مجھے کپڑے نہیں ملے جوانی میں، مجھے جوتے نہیں ملے، مجھے یہ نہیں ملا، تو حسرتا تے محرومیت تے رمانہ چ کاکا زندگی جا کے لے لا، کر لا پورا تو اپنا باندر قلعہ کھیڑ جا کے، ہاں تیرا کی ساڑھے سے تعلق ہے؟ اللہ کے بندے نہیں ملی تو بادشاہ نے چاہا تھا اس زمانے میں نہ ملے تو خوش رہنا چاہیے، اب دے دی بادشاہ نے چاہا اب کھا لینا چاہیے۔ کیا بات ہے پیاری، اور ختم کروں، مرشد کے پاس چلا گیا لڑکا، استاد جی میں کامل ہو گیا۔ مرشد نے کہا پتر ماشاءاللہ میں ذکر کر لے ساریاں سلوکیاں منزلہ میں نے طے کر لی منزلیں۔ استاد نے کہا بسم اللہ میرا پتر، ہاں میرا پترا صبر اور شکر کے بارے میں بتا۔ فرمایا جس دن روٹی ملے اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس دن نہ ملے وہ صبر بجا لائے۔ فرمایا یہ تو شہر برلاس کے کتے بھی کر لیتے کہ ان کو جس دن روٹی نہیں ملتی وہ صبر کر جاتے، جس دن ملتی تو شکر کر لیتے، تو کتے کے مقام سے نہیں اٹھا ابھی تک، بشر کے مقام تک تو نے کہاں پر جانا ہے؟ جا لڑکے کام کر۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا، 30 سال کی ریاضت کے بعد استاد جی کے پاس گیا، اور استاد جی نے کیا او استاد یہی ہوتا ہے 10 دن 15 دن مہینہ 6 مہینے مطالعہ۔ کاشف نے کہا پھوک مارنی مولوی ساگ صاحب نے اڑا کیا مارا مطالعہ، ہکا بکا رہ جاتا، کہہ رہا لے پھر میں اپنی زمبیل چ ایک نوی شے کٹ دا۔ استاد کیا ہوتا ہے؟ استاد تو کا کام ہی یہ ہے کہ سارا بت نوجوان کا توڑ دے، وہ پورا زور لگا کے توڑ کے اس کی ہوا اور نفس کا بت ختم کر دے، اور اس کے لے پھاڑے پرانے سونے دے نال کام نہیں چلنا ہے، نواں سونا تینوں گالنا پینا پرانا سونا، بٹھی میں ڈال دے اس لڑکے کو، یہ پرانے سونے دا نواں سونا کڑاں گے آپ اپنا۔ یہ تو برلاس کے کا کتے کر لیتے ہیں۔ فرمایا کیا شکر کیس کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے جس دن ملے اس دن کیا کرے، اس دن اپنے فوری طور پر کسی اور کو دے دے، یہ اصل شکر۔ اس پہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ کسی اور کو ملے، جس دن نہ ملے اس دن اللہ کا شکر ادا کرے، ملے تو کسی اور کو دے دے، اس پہ صبر کر جائے۔ اس کو صبر کہتے ہیں کہ خود ملا تھا مگر دوسرا بھائی مجبور نظر آیا، اس پر ایثار کر دیا، دے دیا۔ فرمایا یہ ہے صبر، یہ اصلی صبر کہ دے ملا دے دیا، اس پہ صبر کر لیا۔ اور شکر کس بات پر؟ جس دن نہ ملے اللہ کی بارگاہ سے کھانے کو اس دن شکر بجا لایا کہ شکر آج بونی نہیں ہوئی، کہہ رہے شکر بونی نہیں ہوئی، اللہ مرنا جائیں گے سارے، ہیں مرنا جائیں گے سارے، تاجر بھی مر جائیں گے، سارے فوت ہو جائیں گے۔ سویر دا گاہک نہیں آیا، 19 دن ہو گئے مریض نہیں آیا، 40 دن ہو گئے فلانا نہیں، اچھا تو چاندہ بندے مریض ہو گیا، اللہ 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 اللہ۔ آپ کا تو حال گورکن کا ہے کہ دعائی کرتے یا اللہ روزانہ مرے تے پھر کوئی قبر آوے تے میری روٹی چلے۔ آپ اور گورکن میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی جان، وہ جی قبراں کاٹا تو لوگ کہاں کٹی جا رہا۔ یہ اللہ کے بندے یہ ہے، ادھر کی طرف آئیں، سمجھ گئے نا؟ قناعت حضرت علی نے فرمایا تھا ایک دولت ہے جس کو کوئی حاصل کر لے اس کے بعد اس کو نور کے بعد کسی کو کوئی شے نہیں حاصل کرنی پڑتی۔ تو میرے جیسا مرید بھاگا، اسے کہا یا حضرت فرمایا دولت کا لڑکے میں تجھے بتا دیتا ہوں، وہ دولت مل جائے اس کو لے لے، اس کے بعد پھر تیری غریبی جاتی رہے گی۔ مرشد بتائیے، حضرت علی سے پوچھا غلام، آپ نے فرمایا لڑکے اس دولت کا نام قناعت ہے، جو مل گیا بس اس پہ ٹھہر جا۔ جو مل گیا سے مراد کیا؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جو نہ ملا ہو، محروم کیا گیا قناعت، بس کیا اسی پہ صبر۔ فرمایا اس کے بعد پھر دنیا کی ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، دل ہی نہیں کرے گا کسی اور کی طرف جانے کا۔ تو حقیقی ذلت اور حقیقی عزت کو پہچانے۔ یا اللہ ہمیں باعزت لوگوں میں ہمارا شمار فرما، اور یا اللہ ہمیں حقیقی ذلت سے مامون اور محفوظ فرما۔ یا اللہ اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی عزت کے ساتھ رکھ، اس دنیا میں بھی ذلت سے بچا اور آخرت سے بھی ذلت سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفح کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بم بھی بم، آخری جگہ رہ گئی، سب جگہ سے نکال دیا، آخری علاقہ مسلمان۔ یہودیوں نے فوری طور پر میڈیا سارا کور کر دیا، جو پہلی چیزیں دکھا رہے تھے وہ بھی بند ہو گئی۔
فیس بک پہ لفظ فلسطین ہی آپ نے لکھنا ہے نا تو اسی وقت آپ کی پوسٹ ہے اور آپ کی سارا پیج ہے، کوئی بات اس کے اوپر نہیں آنے دے رہے، جو شو کرتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو کراچی یونیورسٹی میں ان دنوں میں ہولی کھیلی گئی مسلمان بچوں نے، ہے جی، کیا آپ اس کا کرنا؟ حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس کے پیچھے پی ٹی آئی اور سارے لگے تضحیق کر رہے ہیں، کیوں گندم کم ہو گئی، کیوں بھئی جے آئی جب گندم جب 2200 سے 5000 ہوئی تھی اس وقت تو کوئی نہیں، انہوں نے آپ نے کہا پرافٹ لوگوں نے لے لیا، اس وقت یہ بھول گئے آپ؟ اب زمیندار ہوتے ہیں جب ان کے دور میں 2200 سے 5000 پہ چلی گئی تھی، اس وقت تو لڈیاں ڈالی تھی آپ نے، اب غریبوں کو روٹی ملنے لگ گئی تو چڑھ پہ جی اتنے۔ بھائی جان یہ گندم اس لیے مہنگی ہے 3000 پہ من، اس لیے آپ کو بری لگ رہی ہے کہ 4000 کا تو آپ ایک پیزا کھاتے ہیں، من روٹی ایک طرف 4000 کا پیزا ایک طرف، تو جدو پیزے کھانے تھے گندم تو مہنگی لگنی، جس سے 500 روٹی تیار ہونی ہے وہ 3000 روپے کا، یہ ایک اتنا سا روٹی 5000 روپیہ، 800 روپیہ دے دو جی، اچھی جگہ پہ کھائیں تو 4-5 ہزار 10,000 روپے کا۔ یہ آپ کی عیاشیاں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم پہ غریبی آ گئی ہے، دعا کر دو یا رزاق کو پڑھا ہمیں دے دو، کوئی وظیفہ دے دو، میں کہاں سے دے دوں، میں نے رزق بڑھانا ہے؟ آپ کے پاس سارے وظیفے ہیں، فیس بک پہ ڈالے رزق کے وظیفے، ٹک بابا گوگل سلفی آپ کو بتائیں گے، حنفی قادری سہر وردی بابا جی ہیں گوگل صاحب، وہ آپ کو بتا دیں گے وظیفے یہ پڑھو، الٹے لٹک جاؤ سیدھے ہو جاؤ، اللہ کو مجبور کر دیں گے تمہارے یہ وظیفے ہیں جی، آپ پڑھیں گے یا لطیف و یا رزاق کو تویز بنا کے وہاں رکھ دیں گے، عرش الہی ہل جائے گا، اللہ کہے گا جبریل یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح تو وظیفہ پڑھنے کے بعد میری تو عرش کی کرسیاں ہل جائیں گی، اس کو جلدی سے رزق کا دروازہ وہ بٹن دبائے گا، ساتھ ہی اندروں پیر چو سیدھا ہی رزق تو آڈے حل۔ یہ مجھ سے بھی یہ کام ہوتے بھائی جان۔ یہ ساحل ادیم نے کوئی بات کی تو ایک آدمی نے دوست تھا، اس کا گلا تھا کہ مولانا اسحاق کے ڈیفینڈ میں آپ کرتے ہیں، ساحل ادیم کے ڈیفینڈ میں کچھ نہیں کہتے۔ بھائی جان مولانا اسحاق عالم ہے، دلائل پر مبنی باتیں کرتے ہیں، ساحل ادیم تو مارتا ہے ادھر ادھر کی ہینکیاں پھینکیاں، موٹیویشنل سپیکر ہے، کرنے دو باتیں، وہ کو قرآن حدیث بیان کر ہے، اس طرح کے اور موٹیویشنل سپیکر المدرار والا سن لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جاگو، آپ یہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور آپ کو میں بتا دوں آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے، سمجھ گئے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ بندہ بھی کون ہے یہ کھل جائے گا۔ ہمارا ایک یہ واٹس ایپ کا گروپ ہے، اس کو ریفریش کر رہے ہیں، سیکیورٹی تھریٹ تھے، کچھ سوال لوگ اپنے نمبروں سے تنگ کرتے تھے، کچھ اس میں داخل تھے، پھر لیفٹ کرتے ہیں، پھر رائٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم نے سوچا کہ یہ ہم سارا جو گروپ ریفریش کریں، 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کریں، اس کے اندر پھر ہم لوگوں کو کریں کہ یہ باہر والے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ کون جڑے ہیں، جو رتبو یا بس کچھ لڑکوں نے اپنی آئی ڈی کے اوپر وہ نام ہی نہیں لکھتے، وہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں، کچھ نے سائنز بنائے ہوئے ہیں، یہ فیک لوگوں کی علامتیں کیوں رکھیں ہم ان کو؟ پچھلے دنوں ایک کا میں نے جواب نہیں دیا، اسے گروپ لیفٹ کر دیا، میں چیک کیا، کہتا تو کہڑا سارے گروپ دی اسی اس تو جوائن کیتا سی، تیرے کو وقتاً فقتاً مسئلے پوچھیں، دن پوچھیں، رات پوچھیں، 2 بجے 1 بجے، جب جس کا دل چاہے، انہوں نے پیو دا میں نوکر ہے، کڈو انہوں نے، آپ ہی چھوڑ جائیں بھائی جان، میں اس کے ذریعے سے اعلان کرتا ہوں، بجائے اس کے بعد ذلت اٹھا کے آپ جائیں، اور اس کا ہم نے ایک فارم بنایا، فل کریں تاکہ میں کل کوئی اپنے کو کاروائی کرنے والا بنوں، جانا چاہتے بالکل چھوڑ جائیں، 5 بندے ایک بھی نہ رہے، سارا خالی ہو جائے، زیادہ اچھی بات ہے۔ یہی تو بدتمیزی کرتے ہیں، بس وہ سارے میرے ساتھ جو جڑے ہوں گے وہ پھر انشاءاللہ گروپ کے اندر رہیں گے، باقی سب کو نکول کے ہم نے فارغ کر دینا ہے۔ بالکل ذرا سا بھی اپنے مشن کی راہ میں ایک آدمی بھی سننا چاہے، وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب جلسہ ختم ہو گیا تو ایک دیہاتی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے شاہ صاحب سے عشاء کے بعد کہا، شاہ جی میں تو آپ کو سننے کے لیے آپ نے جلسہ ہی ختم کر دیا۔ شاہ صاحب فرمایا 2 گھنٹے بیٹا تقریر کی میں نے۔ فرمایا اچھا، تھوڑا سا مایوس ہوا، فرمایا بیٹھ، پھر واز شروع کر دی، 2 گھنٹے وہی واز سنایا، اور سنانے کے بعد کہا پہلے بھی وحدہ لا شریک کو راضی کرنا مقصود تھا، اب بھی اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنا مقصود ہے۔ یقین جانے کم بندوں کے اندر تقریر کرنے کا، ان کی اصلاح کرنے کا جو لطف ہے، مجمع بڑے سے تو مجھے خوف آتا ہے۔ اللہ حشر کے دن پوچھے گا اتنے لوگوں کی ذمہ داری تو لیتا ہے؟ اتنے بندے، اب تو آپ 15-20 بندے ہوں گے، میرے گناہ کھل جائیں گے، اللہ نہ ہی کھولے ان پر بھی، تو چلو بندہ سمجھو لے گا، شہزاد تو تھا میرا بھائی ہے، بندہ بشر ہو ہی جاندہ ہے، کامران فرق طیب سمجھ لیا کرو، کہنے کہ اچھا چلو اسی بھی ادھا دے سی استاد جی بھی ادھا دے نکلے،
وہ 10 لاکھ کے مجمع کے ساتھ مولانا طارق جمیل بن کے سارے مینوں دیکھن بیاہ ہو رہا. استغفراللہ ربی من کل ذات. کم آڈینس کم رسوائی, مچ آڈینس مچ رسوائی. 40 لاکھ فالوورز 40 لاکھ لوگوں کے سامنے رسوائی. 2 کروڑ فالوورز 2 کروڑ لوگوں کے سامنے رسوائی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اتنے نہ خوش ہو اس کے اتنے فالوورز ہیں, کاشی بھائی یہ کرو ہم اوپر چڑھ جائیں گے ہم نیچے آ جائیں گے. تسی آ جاؤ تو بڑی گل ہے, تسی رہ جاؤ میرے کو, میں تو تھوڑی دعا کری جانا یا اللہ یہی رہ جان کتے نکل ہی نہ جان. ٹھیک ہے نا. یقین جانے کئی بندوں کا ایمان, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بڑے پیارے, اس طرح ہے کنارے پہ, ان کو کوئی بندہ میرے متعلق شبہ ڈالتا ہے وہ صبح اس طرح ہو جاتے ہیں, پھر مجھ سے سوال کرتے ہیں, میں کھینچ کے لاتا ہوں, وہ رہتے ادھر ہی ہیں, پھر نیچے ہو جاتے ہیں, پھر اوپر کرتا ہوں, پھر ادھر ہو جاتے ہیں, پھر نہیں اوپر. یہی کام میرا چل رہا ہے. انہوں نے میرے تے یقین ہی نہیں آتا, وہ میرے تے خورد بینا لا کے بیٹھے بھی کہ کر کی رہا یہ ہو کی رہا. وہ ذرا شبہ پڑ جائے وہ جناب اسی وقت ٹیلی فون کرتے کہ وہ ہمیں یہ ہو گیا, کاشی بھائی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. میں کہا وہ مجھے ایک بندہ پوچھتا, میں کہا کنارے تے ایمان والا بندہ بیٹھا, یہ بیٹھا بھی جے کاج صاحب ڈب گئے تے ذرا کھسک کھسک کے اینو آ جائیں گے, تے جے بیٹا تر گئے تے پھر ادھر نو چلے جاؤں گے. وہ اللہ بخشے میرے ابو جی کا ایک کزن تھا, وہ اس سے مجھے نام وہابیہ ڈالا ہوا تھا. وہ میری اس کی ملاقات ہوتی, کہتا وہابیہ کی حال ہے تیرا؟ میں ٹھیک ہے چاچا جی آپ سناؤ. شگل میلہ لگاتا, تو کہتا تینوں پتا میں تینا شگل کیوں لانا ہے؟ میں نے کہا بتائیں کیوں لگا. کہتا ہے دیکھ وہابیہ کلا تھا کچھ تو بھی صحیح کرنا ہے تے جھوٹے اسی بھی کوئی نہیں, بریلوی تھا نا. کہتا میں تینا بھی پیار رکھدا, جی تو بچ گیا اللہ تو کہاں گے سیدھے چاچا جی ہیں, نہیں تو ساڈا راضی میرا بھتیجا ہے. یہ استغفراللہ ربی من کل ذنب. مجھے آج تک میں وہ, اور اس سے یہ سیریس بات کی, کہتا ہے کیڑی گل اسی تینوں ادھر کھچ لواں گے ادھر تو سانو کھچ لویں, انشاءاللہ تعالیٰ کہندا آپ سارے پار لنگ جانا, کوئی پتہ نہیں حق کدھر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے مجھے پتہ ہے یہ بچہ آلنے سے باہر گرنا ہی گرنا ہے. ٹھیک ہے نا. بس میں صرف اس وجہ سے کہ شاید میرے کہنے پر اگر اس کا ایمان بچ رہا ہے اور یہ جنت میں جا رہا ہے, چلو ایسا بھی آدمی, یقین میں اس کا نہیں کرتا یہ میرے مشن میں ساتھ ہے, لیکن اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہاں سے پیچھے سے تم جہنم کے گڑھے میں پھسل پھسل کر جا رہے ہو اور میں تمہاری پیچھے سے کمروں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ. رسول اللہ کہتے ہیں میں ایسے کر رہا ہوں, تم پھسل پھسل کے ادھر باغ باغ ادھر جا رہے. بچہ نہیں ہوتا کہتے نٹ نٹ پانی ال جاندہ. آپ جہنم میں اللہ کے نبی نے کہا ساری امت میری اس طرح جا رہی ہے اور میں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے اپنی امت کو کھینچ رہا ہوں. داعیے حق کو نائب رسول کو اگر وہ ممبر پہ بیٹھ گیا تو اس کو سب کو کام بھول بھال کے اپنے بھائیوں کو جہنم جانے سے بچانا چاہیے. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین, اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ رفح کے مسلمانوں پہ رحم فرما, غزہ کے مسلمانوں کو استقامت عطا فرما, اس پریشانی کے عالم میں ان کا وکیل اور حامی و ناصر ہو جا. اللہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, نہ پیسہ نہ کوئی چیز پہنچتی ہے. یہ سب جہادی تنظیمیں اور اسلامی جماعتیں لوٹ لاٹ کے اپنے بینکوں کے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں. یا اللہ نہ انہوں نے قربانیاں بھجوانی, کچھ نہیں وہاں جاتا, وہ مظلوم اور بیچارے ہیں, ان تک کوئی شے نہیں جاتی. خدایا مدد فرما, آسمان کو پھاڑ یا زمین میں سے کوئی شگاف ڈال کے ان کی مدد کر دے. کب تیرے میں طاقت ہی رہ گئی اور مسلمانوں کو کب تو مدد ہی تو نے کی. یا اللہ تو نصرت بھیج اور ان جنود کے ساتھ بھیج جو نظر نہیں آتے. یا اللہ کفار کے نیچے کی زمین کو کھینچ لے, ان کو آپس میں پھاڑ دے, ان کے دلوں کو آپس میں پھاڑ دے, ان پر عذاب مسلط کر دے. یا اللہ ان کے اوپر قہر برسا, ان کو آپس کے اتحاد ان کفار کا توڑ دے, مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے, مسلمانوں کو وہاں پر استقامت عطا فرما. وہ ڈٹے رہیں, وہ مائیں وہ بچے جن کے سارے مارے گئے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بہن بھائیوں کو بچا رہے ہیں. یا اللہ ان بچوں کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما.
یا اللہ تو نے پہلے بھی اسلام کی نیا کو پار لگایا، اب بھی تو ہی پار لگا۔ اللہ یہاں کسی سے کوئی امید نہیں رہ گئی، خداوند عالم ہم تیری بارگاہ میں سچے مسلمان ہونے کی حیثیت سے دعا کرتے ہیں، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، کوئی ان کو لیڈر عطا فرما، ان کو اس ماحول سے نکال دے جو پکار رہے ہیں ان ضعیف مردوں کو، ضعیف عورتوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو اور ان بیواؤں کو، ان یتیموں کو، ان شہیدوں کو اور ان زخمیوں کو اور ہاتھ پاؤں ناک کٹے ہوئے کربلاؤں کو، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان مجاہدین کی نصرت فرما جو تیرے نبی کے دین کی نصرت کرتے ہیں، جو تیرے نبی کے دین کو گرانا چاہتے ہیں ان کو گرا دے، ان کو شکست سے دوچار کر دے، ان پر عذاب مسلط فرما، ان کی نیچے کی زمین کھینچ لے یا اللہ، ان کا جلد حساب لے لے اللہ، اپنی رحمت فرما، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو جوڑ کر کفار کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفیں سیدھی فرمائیں۔